شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ آج جو مہمان ہیں ہمارے بہت خاص ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ سورہ رحمان سے علاج کرنے کی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کی۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اللہ کا کرم اور فضل اور آپ لوگوں کی مہربانی۔ ارے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مشکل سے پکڑے گئے ہیں پہلے تو آپ، میرے خیال آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں آج کل، اور وہ آپ کو ٹریپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں میں سورہ رحمان کے نام پہ تو بڑا ایزیلی ٹریپ ہو جاتا ہوں، ارے اللہ لیکن کچھ شیڈیول اس طرح کا چل رہا تھا۔ اچھا، سو ہمارے جنرل ویورز کے لیے ہاؤ ڈیڈ یو بی ٹریپ بائی سورہ رحمان؟ آپ تو کر رہے ہیں لوگوں کو ٹریپ، لیکن ہاؤ یو بی ٹریپ؟ یہ تو لوگوں نے، کیونکہ ایک ڈاکٹر ہونا، ڈاکٹر کے ساتھ اس میں وہ تو حکیم کو نہیں مانتا، وہ تو ہومیوپیتھی کو نہیں مانتا، اور وہ یس دعا تو کروا لیتا ہے، لیکن یہ والی سچویشن کے اور سیریس نوٹ، یہ والی سچویشن کہ جی آپ باقی سارے علاج چھوڑ دیں اور آپ یہ کریں کہ جناب آپ نے سورہ رحمان جو ہے وہ اس طرح سے ایسے سننی ہے، اور وہ ڈیوریشن کو بہت زیادہ نہیں ہے، 17-18-20 منٹس میں بھی میکسیمم، اور آپ نے 7 دن پڑھنی ہے۔ جب مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ماشاء اللہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے سننی ہے، آپ کے حوالے سے جو ہے وہ ہر کوئی ہے، لیکن ہاؤ ڈیڈ یو بی انفلوئنسڈ بائی دس ہیونگ آل دا ڈگریز آف ایکچوئل پروفیشنل ڈاکٹر؟ پھر میں وہی کہوں گا ڈیسٹنی، کچھ چیزیں، لیکن اللہ آپ سے دعا خود ہی کراتا ہے، تو میں لے کے آ رہا ہوں وہ خود لے کے آتا ہے نا، لیکن وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بی بی مریم کی والدہ نے خود ہی مانگی تھی دعا، ارے اللہ، تو پھر جب بیٹی پیدا ہو گئی تو لگی چیخنے۔ تو وہ میری دعا ایک ہوتی تھی جب میں ہاؤس آفیسر بنا ہی تھا کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، تو مجھے بتا دے، میں مفت بانٹوں گا۔ ارے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، اور اس میں ڈیپ انسائڈ ڈر یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی بہت اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا علم ظاہری بات ہے، میں اپنی ہیریسنز یا سیسل کو دیکھتا تھا، بڑی جو جنہیں ہم بائبلز آف میڈیسن کہتے ہیں، تو آبویسلی مجھے ساری میڈیسن تو نہیں، آج بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، کنسلٹنٹ فزیشین ہوں، پروفیسر ہوں، ایسوسیٹ، لیکن اسٹل میڈیسن سارے، اور اب تو بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ میری خواہش یہ ہوتی تھی، چونکہ میں خود ہاسپٹل جانا پسند نہیں کرتا، یا مجھے دوائیوں سے، ٹیکوں سے، ڈاکٹروں سے نہیں، ایک بچپن کی ایک نفرت سی ہوتی ہے، یا بچے کو خوف بھی ہوتا ہے ہاسپٹل سے، اور میں نے والد کو بھی لوز کیا تھا۔ ہاں جی، میرے فادر کو بھی میں نے لوز کیا، غلطی ہو گئی ڈاکٹر سے، یا جو بھی ہوا، مس ہینڈلنگ ہو گئی، یا جو بھی ہو گیا، It's not a small word actually، کسی کی جان کے ساتھ مس ہینڈلنگ اتنا آسان، بہرحال ہو گئی۔ تو میں اس وقت سے ہی یہ تھا، ویسے بھی ہوتا تھا کہ ہاسپٹل یا ڈاکٹر کی کلینک والدین بھی لے گئے، آپ کو یاد ہے چھوٹے دن نکرے نیچے کروا کے، وہ شیشے کی سرنجیں ہوتی تھی ابال کے، اور وہ جناب لگتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک ہی سرنج ہوتی تھی، ایک ہی سرنج ہوتی تھی، تو بہرحال وہ یہ ہوتا تھا کہ یار یہاں سے جلدی نکلیں، مخصوص اسمیل بھی ہوتی تھی نا وہاں، بالکل وہ اسمیل ہی مجھے، اور ہاسپٹلس کی اسمیل جو ہے نا، میں والد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل رہتا تھا نا، تو میں والدہ کو کہتا کہ میرا کھانا نہیں لانا، وہ فراسٹ کے ڈبے آتے تھے، مجھے یاد ہے وہ لاتی تھیں، وہ کہتی یہ تو پیکڈ ہے نا، تم اس میں اسٹار ڈالو، میں نہیں، میں گھر جا کے پیوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر میں اس کو باہر سے دھو کے پیتا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح میں جلدی ٹھیک ہوتا ہوں، جلدی ہونا چاہتا ہوں، فوری ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، تو جو بھی پیشنٹ آئے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو، یا چلا جائے جلدی ٹھیک ہو جائے، اس کو خام خواہ نہ رہنا پڑے۔ دوسرا، میری لیک آف نالج کی وجہ سے یا لیک آف اسکل کی وجہ سے اس کی میں مرض بڑھا نہ دوں، اس میں کوئی اور یہ نہ مسئلہ ہو جائے میرے سے، تو اس میں یہ اللہ سے یہ دعا تھی کہ شفا تو آپ نے دینی ہے، یہ پڑا ہوا تھا کہ شفا وہی دیتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتا دیں، میں بانٹوں گا۔ تو 7-8 سال ہو گئے یہ دعا کرتے ہوئے۔ والدہ حج کرنے گئی، بلکہ انہیں بھی کہا کہ آپ زمزم خود بھر کے لائیے گا، اس میں شفا ہوتی ہے، اور آئی سی یو میرا پیشن تھا، انٹینسو کیئر، اچھا میں کرتا ہی انٹینسو کیئر تھا جی، ابھی بھی میرے میکسیمم آپ کا وہی، اب تو میں پڑھاتا ہوں، اور اب میڈیکل وارڈ میں ہی انٹینسوسٹ ایک ایٹیچیوڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سڑک پہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ٹریفک میں بھی دوسروں کا خیال کر سکتے ہیں، تو ایکسٹرا کیئر ہے، اٹس ناٹ جسٹ ان دی ہاسپٹل، ناٹ نیم آف پرٹیکولر مشینز، ایوریویئر، جہاں پہ بھی آپ جس بھی ادارے میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نیو ہاؤس آفیسر ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، امیڈیٹ ڈیمیج کنٹرول۔ ایک گڈ ہاؤس آفیسر کین بی اے گڈ انٹینسوسٹ، اینڈ اے پروفیسر میں ناٹ بی اے گڈ ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اصل چیز گڈ ڈاکٹر کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے نا، اس میں ایمپتھی اور سارا کچھ بہت کچھ آئے گا۔
اینی ویز وہ دعا کرتے کرتے آخرکار پھر اللہ تعالیٰ نے جب میں نے اللہ کو تانے دینے شروع کر دیے, اللہ میرے اور اللہ ہر بندے کی اپنی اپنی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا, جو بھی نماز دعا تھی. میں اس وقت اتفاق ہاسپٹل لاہور میں ہی کام کر رہا تھا, پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کر رہا تھا. تو ان دنوں میں آئی سی یوز میں پیشنٹس کو وہ زمزم بھی پلاتا تھا. تو ان کے این جیز میں تو مجھے وہ ڈرامیٹک ریزلٹس کوئی نظر اس طرح نہیں آتے تھے. تو میں نے کہنا یار یہ پھر باتیں بنی ہوئی ہیں, آپ نے اپنے سوچنا, دعائیں مانگ مانگ کے بھی تھک رہے تھے. تو تب وہ ایکسیڈنٹلی ایک پریک ہو گیا تھا مجھے. تو وہ پیشنٹ جو تھی جی, وہ پیشنٹ جو تھی ایسے پروسیس سے گزارا کہ اس کے بعد آپ کو ایسا تان بھی تھی, پکا ہوا یقین کہ وہ پریک ہوا. وہ بی کو ایچ آئی وی بھی تھا, بی وائرس بھی تھا, سی وائرس بھی تھا. تو وہ 3 ڈیڈلی وائرسز جو تھے اس کے بلڈ میں تھے, اور میرے خون وہ انجیکٹ ہو گیا, اور 6 منتھس کے اندر اندر ٹیسٹ بھی پازیٹیو ہو گئے. اگلے 2 سال میں ایک تو میں نے یہ سیکھا. اور کتنا کب تھا 2000 یہ دیٹ از 92 میں نے ہاؤس جاب شروع کی. 99 7 سال ہو گئے تھے وہ دعائیں مانگتے ہوئے. سو 99 کے تقریباً اینڈ کی بات ہے. اور پھر اگلے 2 سال میں نے دوڑیں دیں. ڈاکٹری کے بعد ہومیوپیتھی, حکیم آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹرز نہیں مانتے, نہیں وہ عالم ہی نہیں ہوتا جو دوسرے کے علم کو خواہ مخواہ نلیفائی کر دے. دنیا میں ہزارہ علم ہے, میں نے یہ سیکھا. ٹھیک ہے, عالم بلکہ ہے ہی وہ جسے اپنی کم علمی کا پتہ ہو, اللہ اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہو نا. تو عالم تو بنے گا ہی وہاں سے. ٹھیک ہے, وہ جتنا بھی اس کا علم ہے اپنی اوقات کا پتہ ہو. سوزوکی جو ہے نا وہ جہاز بننے کی کوشش کرے گی, وہ سوزوکی والا کام بھی نہیں کرے گی, ذلیل کر دے گی. ٹھیک ہے, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, آپ کو اپنی بھی لمیٹیشن پتہ ہونا. اور اس وقت تو اللہ نے دکھا دی نا لمیٹیشن. اب ایلوپیتھی میں تو مجھے آلریڈی پتا تھا کہ دیر از نو کیور, اور پھنسا دیا, ٹریپ کر دیا. آپ مت ہی بتاؤ. اور میرا اپنا علم میرے لیے ایک قرض تھا. مجھے نہ پتا ہوتا تو شاید میں کم ڈرتا. ٹھیک ہے, اب مجھے سب نوئنگ ایوری تھنگ, میں CD4 CD8 کاؤنٹس کے بارے میں ڈھونڈتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میری کہاں چلی گئی ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے, کہاں سے کرواؤں. لیکن مسلسل وہ چیز ہانٹ کر رہی ہے, اور آپ کی فیملی لائف سٹائل میری چینج ہو گئی. میں نے گھر تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. شادی کو 4 سال 3 سال ہوئے تھے. 2 ایک بیٹا بیٹی تھے, اور ایک بیگم پھر پریگننٹ تھیں. میں نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا, تیسرا ہاسپٹل جوائن کر لیا, اور پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کا گھر بہانا لگا دیا ماں جی سے. امی جی وہ بہت زیادہ سخت ٹریننگ ہے. تو میں پھر گھر 4 راتیں صرف آتا تھا, اور وہ میں اتنا تھکا ہوتا تھا کہ تم اپنا منہ ادھر کر لو, ہم اپنا منہ ادھر کر لیں, آج کی رات یوں ہی بسر کر لیں. بیگم صاحبہ کہتی میں سمجھتی تھی کہ واقعی ایک تو ٹائرڈ ہے, باقی پھر کوئی اور ہونی ہے. لیکن انہیں کہا کچھ نہیں مجھے. تو وہ بھی میرا خیال ہے اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا, کہ دل میں ڈالا ہوگا. وہ ٹریننگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رگڑا لگ رہا تھا, وہ جو اللہ کو تانے دیتا تھا نا, تو اللہ آپ کو پتا ہے پھر کچھ بھی اس نے تو کر دیا, باقی ایریاز جو ہیں بلاک کر دیے. تو ہر طرف سے نہ کہ والدہ بھی کافی ریزسٹ کر سکتی تھیں کہ یار کیا ہو رہا ہے اس میں, فیملی بچے کوئی نہیں, وہ سب یہی تھا کہ یہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ نا. اور 2 سال گزر گئے تھے جب وہ 2 سال اس میں تو ہزار ہا ناموں سے ٹیسٹ کراتا تھا, کبھی اشرف, کبھی اکمل, کبھی کسی لیب سے, کبھی آغا خان, کبھی شوکت خانم. تو کہیں سے کوئی ٹھیک نکلا ہے اللہ کرے گا نہیں. وہ جیسے ایک ہومیوپیتھ نے کہا کہ جی اب یہ 3 مہینے کھائیں, اب آپ نے ٹیسٹ کرانا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسٹ تو کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ حکیم سے بھی کھا لی, کچھ نہیں ہوا. پھر پیر صاحبان آ گئے. تو آخری تعویذ میں نے بہت بڑی جامعہ سے لیا تھا. جو پہلا لیا تو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا بس آپ آج سے ٹھیک ہیں, یہ 3 مہینے آپ پانی میں ڈال کے پینا, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا. بڑا مشکل میں نے وہ پانی پیا اور سارا کچھ, کیونکہ وہ سارے ذرے نظر آ رہے تھے. میں ذرا تھوڑی ایستھیٹک سینس میری اور طرح کی ہے, اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے زیادہ وہ اور مشکل تھا. لیکن اس وقت تھا اللہ کا کلام. اور یہ لیکن جب میں وہ ٹیسٹ پھر نیگیٹو نہیں ہوئے, اور میں ان کے پاس گیا, تو میں نے تھوڑا سا گلے سے کہا, میں کہ جی آپ نے تو کہا تھا. اور یہ انہوں نے کہا عبید انہیں کون سا تعویذ دیا؟ انہوں نے جی 50 روپے والا دیا. آپ بھی تو 50 روپے والا تعویذ لیتے ہیں, 500 والا لے کے جائیں. وہ مجھے بڑی چیز جسے نا پنچ کر گئی. میں نے کہا یار میں نے تو نہیں کہا تھا 50 والا یا 500 والا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو پھنسا وہ اتنی بری سچویشن میں. تو اب یہاں پر بھی جو ہے, اگر 500 والا اس دن لے لیتے, اس دن دے دیتے, پھر کیوں انہوں نے 500 والا مجھے دے دیا. مجھے یاد ہے میں نے اچھرے کی نہر پہ کھڑے ہو کے اندر پھینکا تھا. وہ 500 والا لے لیا, میں نے کچھ نہیں کہا. میں لیا, نہر پہ رکا, پھینکا. میں کہا مچھلیاں اور میں گھر چلا گیا. گالیاں دیتے آپ نے آپ کو بائک کو کک ماری اور چلا گیا کہ یار تو ہی پاگل ہے, کڑے چکر چ پہ گیا. تب وہ سڈنلی had it stopped.
everything now stop. मैं कहा नहीं फायदा कोई नहीं यार, ठीक है टेस्टेड एवरीथिंग, होम्योपैथी, एलोपैथी, बांध हिकमत, गली। शिफा, सारा कुछ उसमें, तो अब आपने कुछ नहीं। होपलेस और व्हाटएवर। और अपनी दुआ जो थी वो अभी भी करता था पेशेंट्स के लिए, Patients के लिए। वो एक रूटीन बन गई। अच्छा, वो जा रहे हमारी थे, वो वो लिस्टें regular बन गई practice हैं। आपकी चल रही वो नमाज जो कभी पढ़नी तो वो बस यही कर लेना, और रेगुलर प्रैक्टिस चल रही थी। वो चल रही थी वो हॉस्पिटल्स में। तो वो मुझे याद है कि आईसीयू में एक पेशेंट को हम कन्विंस कर रहे थे उसके बाप को कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें। यंग मैन था, आपकी तरह काले कपड़े उसने पहने हुए थे, सलीम नाम था उसका, 35-40, तो उसे काला यरकान ही था और ब्लड वॉमिट्स हो रही थी। तो उसके वालिद कह रहे थे कि नहीं मैं रेलवे से रिटायर्ड एक गार्ड हूँ और ये एक ही बेटा है और इसके बच्चे मैं पाल रहा हूँ, ये 5 साल में इसकी बीमारी में मैं सब लगा चुका हूँ, मेरी पेंशन है, आई हैव नथिंग। ओह, हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान मुशर्रफ बे इस्लाम हो चुका है। हाँ, और मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल को ना कोई 20 साल बिजली के बिल डाल दिए थे, ये 15 साल के, हमें यही बताया गया था। तो हमारी सैलरीज बड़ी मुश्किल मिल रही थी। बाकी जो इत्तेफाक अस्पताल के मालिकान थे वो जद्दा उम्रा करने चले गए थे मुशर्रफ साहब के आशीर्वाद से, हमें पता कुछ नहीं था। तो पेशेंट्स भी इसी तरह आ जाते थे कि वहाँ से वो फ्री इलाज शायद हो जाएगा, मियाँ शरीफ साहब कुछ लोगों का करते थे। अब वो बात नहीं थी, तो मैं वो समझाने उसे खड़ा होता कि यार ये ब्लड तो फिर भी तुम ही ने लाना ना, ब्लड नहीं किसी ने देना। बहरहाल उसको नहीं माना तो मैंने कह दी यार इस तरह तो ये मर जाएगा ब्लड के बगैर, तो ब्लड तो लाना। उसने कहा मरता है तो मर जाएगा। एक बाप जिस तरह उसने कहा था मुझे आज तक याद है, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो एक जूनियर लेडी डॉक्टर साहबा खड़ी थी जो नहीं आई थी और मैं उन्हें जल्द ही फारिग करने वाला था क्योंकि मैं उनके काम से कुछ सेटिस्फाइड नहीं था। वो बस शोर बड़ी जल्दी सही डाल देती थी कि दिस पेशेंट इज सीरियस, जो उनके फ्लोर पे होता था, इसको आईसीयू में ले लें। लेकिन बाकी अगर हम उन्हें कहते थे कि आपने नोट्स इधर डालने हैं, इधर मेडिसिन लिखनी है, वो इधर ही नोट्स डालती थी, इधर ही मेडिसिन। वो अपनी जगह पे अपनी एक टुनकी मैं समझता हूँ एक उसमें होती थी, समझ नहीं हमें ट्रांसता था उनका, पता नहीं क्या था। उन्होंने एकदम आगे बढ़ के और वो उस बंदे का पानी उठा के, नेस्ले का पानी पड़ा था, उसको पकड़ा, उसने कहा आप आंखें बंद करें, प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें। तो जो आप ये कह रही थी दुआ कराई हुई है, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रही है, फाल्स होप दे रही है उसको, और ऊपर से हो शी डेयर कि मेरे मौजूदगी में मेरे जैसे सीनियर डॉक्टर ये क्यों इंटरफेयर कर रही है बच्ची बीच में। और नहीं मैं उसे देख रहा हूँ कि ये इधर देखे तो मैं उसे इशारा करूँ। वो बंदे ने उसे कहा बाजी मुझे तो खून की उल्टियाँ आ रही हैं, मेरे डॉक्टर साहब ने खाने पीने से मना किया। उन्होंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने आपसे कहना कि इतने से पानी से कुछ नहीं होता, आप लें। और उसने बाय फोर्स उसको एक किस्म का जैसे होता है ना करे, खैर उसने किया, दवा पिलाई जाती है, दवा ही पिलाई उसने, तो पता नहीं उसे दवाई के बजाय दुआ पिलाई। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करें, और जोर वो दोबारा जब गए ना, मॉडर्न सी खातून थी, मैं वो लंबे से बाल खोले हुए के प्यार से 3 बार अल्लाह के दिल में, जुबान नहीं हिलानी, तो मैं भी बिल्कुल, मुझे वो भी मेरे नज़दीक इस्लाम के लिए भी उसको अबाया पहनना चाहिए था। खैर वो बंदा पानी इस तरह गिलास को देखी जाए बाद में, बाजी ये जमजम हो गया, तो मैं कहा यार ऐसे ही उसने लफ्ज़ बोले। मैं कहा यार ये लिवर का पेशेंट जो होता है, अब ये इसको इनकेफ्लोपैथी शुरू हो गई है, हेलुसिनेशन शुरू हो गई है, सो ये काम स्टार्ट है। मैं कहा डॉक्टर साहब ज़रा मेरे ऑफिस में, ऑफिस में बुला के मैंने लिथरॉल कर दी खूब, जो है कि ये आप क्या कर रही थी और ये क्या है, ये फाल्स होप है, अभी ये मर जाएगा ना तो ये जुलूस बाहर निकालेंगे कि ये तो यहाँ पे फूका फाकी कर रहे थे, इन्होंने इलाज ही नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। अब देख रहे हैं उसका बाप तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा हमारे साथ, और आप उल्टा उसको ये लगी हुई है और ये बाद में हमारे खिलाफ जाएगी, वो कहेंगे जी ये तो ऐसे, वो आगे से कही जाए कि नहीं सर आप इसे सूरह रहमान सुनाएं कारी बासित मिस्री की आवाज़ में। यहाँ सर कोई वॉकमैन कोई है डेक। अच्छा वो आपका लेक्चर नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूँ कि अगले बंदे को वो सुने चिकने खड़े की तरह ना, वो अपनी उसी में उस पे वो आप इसको सुनवाएं। मैं कि बेटा वो सूरह यासीन सुनाते हैं जो जान ना निकल रही हो ना, मैं कि पता नहीं केड़ा मॉडर्न इस्लाम आ गया यार ये, नहीं इसको सूरह रहमान सुनाए ये ठीक हो जाएगा। मैं कि आपको पता है इसको वायरसेस हैं, ये टर्मिनल स्टेज है, ये चाइल्ड क्लास सी है। नहीं सर आप ना अगर किसी तरह सूरह रहमान, मुझे इतना उसने कहा कि मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करता था, मैं कि इसकी ऐसी तैसी, मेरा साथ ही घर था, भाई को मैं फ़ोन किया, मैं कहा यार ज़रा मेरा वॉकमैन दे जा, और कैसेट ना सूरह रहमान की कहीं से ले कारी बासित की आवाज़ में अनट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन वाली। वो भी आगे से हंस के मुझे कहता है खैर है कोई मिलाद कराने लगे वैसे। मैं कहा यार तू मुझे दे, वो दे गया, मैंने दे दी। अगले दिन आया तो पता चला वो तो चले गए हैं। तो मैंने कहा जी वॉकमैन दे गए, उन्होंने कहा जी वॉकमैन तो इधर कोई नहीं है। मैंने फिर अपने दिल में अपने आप को गालियाँ शालियाँ दी कि तू पागल है। उस वक्त गुस्से में मंगवा ली है। नया वॉकमैन था उस वक्त, सोनी का भाई लाया था स्विट्ज़रलैंड से।
خیر وہ 8-10 دن بعد دونوں باپ بیٹا جس طرح آئے، انہوں نے بتایا کہ جس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کے پخانے کا کلر یلو ہے، اس کو بلڈ نہیں آ رہا، میری ماننے میں نہیں آ رہا. میں نے اس کا نمبر لیا، پھر اس نے واک مین میرا واپس کیا. اچھا وہ لے گیا ہوا تھا. اور اس نے بلکہ اس نے کہا کہ مجھے 5 سال میں کبھی بھوک نہیں لگی، مجھے بھوک لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ میں ٹھیک ہوں. اچھا خیر. اچھا آپ کی جو بیماری تھی وہ ویسی چل رہی ہے، آپ وہ ویسے ہی چل رہی ہے. میری بدبختی یہ کہ میں نے اس وقت بھی نہیں سوچا کہ میں اسے خود کروں. اب میں کیا کیسے اب سائنس کا جو مائنڈ ڈاکٹری کا جو ہمارا سوچ ہوتا ہے، میں نے کیا کیا، میں نے آئی سی یو میں پیشنٹس کو بتانا شروع کر دیا کہ اچھا بھلا اور کسی کو ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے. اچھا آپ نے اس کو لٹمس ٹیسٹ پہ لگا دیا. لٹمس ٹیسٹ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. واک مین میں نے، مجھے یاد ہے 600 روپے کا واک مین ملتا تھا چائنا کا ہال روڈ سے، تو میں نے 15 بیڈس پہ وہ واک مین رکھوائے. اچھا ٹھیک ہے. اور نیچے اتفاق میں ڈیسنٹ میڈیکل اسٹور والوں کی اندر شاپ ہوتی تھی، اس میں کیسٹس رکھوائیں TDK کی. اب وہ پیشنٹ جو نیا آتا تھا، سسٹر انہیں لکھ کے دیتی تھی، وہ واپس آ کے کئی بار پریشان ہو کے ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا تھا یہ دوائیاں تو دی ہیں، انہوں نے کیسٹ دی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ کیسٹ، یہ واک مین پڑھا، آپ انہیں سورہ رحمان سنوائیں. کسی نے سنوانی، کچھ لوگوں نے نہ سنوانی، کچھ نے کہا نا ہم تو خود، یہ تو پیر صاحب ہیں، یہ تو حافظ صاحب ہیں، یہ تو یہ ہیں. ہم فورس کسی کو نہیں کرتے تھے. یا یہ نان مسلم ہے، ٹھیک ہے نا سنیں. کچھ نان مسلم سننے پہ تیار ہو گئے. تو انتظامیہ کچھ نہیں کہتی تھی؟ نہیں، انتظامیہ نے اس میں کوئی، میں ویسے بھی وہاں ایک انتہائی پھنے کا ڈاکٹر تھا، بدتمیز آدمی تھا. میری ڈاکٹری کو لوگ پسند کرتے تھے. میرے بارے میں کہا جاتا تھا اس وقت کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. یہ میرے جونیئر عملے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہیوی فوٹڈ ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی بڑی ٹف ہے، جو سیریس مریض ہے انہیں کی ڈیوٹی میں آنا ہوتا ہے. لیکن نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا. ٹھیک ہے. نائٹ پہ وہ میرا فارمولہ ہوتا تھا، جونیئرس کو سکھاتا تھا میں کہ جس نائٹ پہ ڈاکٹر سوتا ہے نا ہاسپٹل میں، تو سویپر بھی سو جاتا ہے، نرسز بھی سو جاتی، سارے سو جاتے ہیں. تو آئی سی یو میں آپ سو نہیں سکتے، منٹ منٹ سے سچویشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے سینئر ڈاکٹرز بھی، پروفیسر معظم بیگ مرزا میرے ہیڈ تھے، پروفیسر یونس شیخ اللہ جل نصیب کرے وہ تھے، یونس قیوم خان صاحب تھے گیسٹرونٹالوجی، یہ 3 سینئر نام تھے. ان لوگوں نے مجھے 100% فری ہینڈ دیا ہوتا تھا. میں ان کے پرائیویٹ پیشنٹس پہ ساری اپنی الٹی سیدھی مینجمنٹ کر رہا ہوتا تھا. تو وہ ایک اللہ نے وہ وقت میرے پہ لے آیا ہوا تھا کہ وہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونز، اپنے فادر یا کچھ، وہ میرے کہتے تمہاری ڈیوٹی میں اگر ہے تو آئی ایم فیلنگ سیف، میں گھر جا رہا ہوں، یا جاوید یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے، یہ میرے سینئرس کی میرے ساتھ، ٹھیک ہے، یا یہ تم دیکھ لینا، یہ ٹریٹمنٹ ڈال دو. تو یہ میں کام اس وقت کر رہا تھا. تو وہ دماغی طور پہ میں فرعون تھا. اچھا ان لوگوں کو بھی آپ کی اپنے مینٹل اسٹیٹ کا نہیں پتا تھا کہ آپ کا جو آپ کس ٹراما سے گزر رہے ہیں میڈیکلی، اس میں صرف پروفیسر یونس شیخ کو پتا تھا کہ مجھے بریک ہوا ہوا ہے، اور انہوں نے صرف ایک ہی گائیڈ لائن دی تھی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ نہ ہو تمہارا پروفیشن افیکٹ ہو، تمہیں جاب نہ ملے، پورا کیریئر خراب ہو جائے گا. تو اب تم نہ پاکستان سے باہر نہ جانا، ٹیسٹ ہوں گے تم مارے جاؤ گے. تو میں اب بالکل چپ تھا. ٹھیک ہے. اور اب اپنی میں وہ ایک نم اینڈ ڈم اسٹیٹ میں تھا، میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا اور اب میں اپنی لائف گزار رہا. اس لائف میں میں اتنا ہی انتھوزیاسٹ تھا اپنے کام میں. ٹھیک ہے. ڈیپ انسائڈ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ڈپریشن تھا، کیا تھا مجھے نہیں پتا. کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ تھی. میں نے 20 kg ویٹ لوز کیا تھا 2 سال میں. 20 kg ویٹ لوز کیا تھا. مجھے ہلکا سا فیور شام کو رہنا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں کچھ نہ ٹیسٹ کرتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، بس آئی واز لیونگ ود اٹ کہ میرا اللہ مالک ہے، اسے ایسے کہہ لیں. تو یا مجبوری کا اللہ مالک تھا نا، مطلب آپشن نہیں ہے. جب جہاز گر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایتھس بھی لگا ہوتا ہے، او مائی گاڈ، اس کا ساروں کو یاد آیا. ساری آپشن جتنی آپ کے پاس اویلیبل تھیں وہ آپ نے آزما لی. میرا علم مجھے کہہ رہا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈائی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ میں نے بتانا شروع کر دیا. کچھ پیشنٹس پہ عجیب و غریب ریزلٹس آئے. خود نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ ایک دن وہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی پریشان آئی، ہاتھ میں کچھ سرنجز بلڈ پکڑا ہوا، روتی ہوئی کہ وہ بابا جی بیمار ہیں. میں کہا آپ کے بابا بیمار ہیں؟ بابا تو فوت ہو گئے. تو ان کے مجھے پتا تھا کہ یہ اس کے والد نہیں ہیں. لیکن نہیں، میرے بابا جی وہ سورہ رحمان کا بتاتے تھے. میں کہا سورہ رحمان سنائے، وہ بیمار ہے تو ان کو بھی سنایا جا کے. اور تھوڑی سی میں ان کی کلاس لی کہ یہ بابا شابا کچھ نہیں ہوتا. اچھا. سخت قسم کا میں اینٹی بابا تھا. اصل مسئلہ میرا یہ تھا کہ یار مینو بابا بنو، میں نہیں کا بابا. ہر بندے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں تو خود ہیرو ہوں، کیوں نہیں مجھے مانتے، میں نہیں کسی کو مانتا. تو اصل چکر تو یہ ہے شیطان والا کہ جی میں نہیں کسی کو مانتا. میں خاص طور پہ جب آپ کسی کو دوائی دے رہے ہیں اس کو شفا مل رہی ہو تو آپ کو تو ویسے ہی ایک لوگ ویسے ہی آپ کے ٹیچر کہہ رہے ہوں کہ تم میرے پیشنٹ کو دیکھو، اور عملہ کہتا ہو کہ جی اسرائیل نہیں آتا. تو میں نے کہا نا میں خود ایک فرعون تھا اپنی ذات میں، لیکن مجبور تھا. اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی. وہ اصل میں میرا اللہ مجھے سیلف پریکٹیکل سے گزار رہا تھا. وہ ٹیسٹ تن بیتی تھی، بڑا سخت ٹیسٹ. اس وقت نہیں سمجھتی.
تو وہ بابا جی سے اس نے میری بات بھی کرا دی. مجھے تو لگا کوئی بندہ یا تو نیند میں ہے شدید یا نشے میں ہے. وہ عجیب سی آواز تھی, بھاری سی. انہوں نے آس کے کہا بیٹا یہ اسرائیل ہے. میں کہا یہ اسرائیل ہے, میری ڈیوٹی جا رہا ہے. تو یہ بڑا ڈاڈی ہے, یہ میرے سرنجے سے خون لگی, مجھے کچھ نہیں, مجھے کیفیت ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو بیٹا بابا آپ تو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمیں, تو وہ نا آپ یہ ٹیسٹ ادھر ادھر پھینک کسی کو, سب نارمل ہے. خیر میں نے اس بچی کے ساتھ ہی جا کے لیب میں دے دیے. میں نے لکھوایا فادر آف ڈاکٹر جاوید. میرے فادر نہیں تھے, مجھے فری تھا. میں کہا چلو یار بزرگ آدمی ہیں. وہ رپورٹس ساری نارمل تھی ان کی. میں نے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو حوصلہ دی, میں کہ یار رپورٹس تو نارمل ہیں اور آپ اپنے بابا جی کو سورہ رحمان کیوں نہیں سنائیں؟ وہ ہنسی جائیں آگے سے, نہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتی, اس میں اپنا بینیفٹ نہیں لینا ہوتا, یہ خود کے لیے. میں کہا یہ کی چکر ہے یار, یہ آپ اپنی بینیفٹ نہیں, یہ دوائی میں آپ کو کھلاؤں گا ٹھیک ہو جائے گی, دوائی میں خود میں نے نہیں کھانی. میں کہا یار یہ کیا اپنا بینیفٹ نہیں لینا. خیر میں چھڈو پرے. لیکن وہ 2-4 دن کے بعد پیچھے پڑ گئی کہ بابا جی کہتے ہیں میں نے ان سے ملنا ہے. میں نے نہیں ملنا, میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 3 ہاسپٹل میں جاتا تھا. خیر وہ دوسرے دن کہتی ہیں کہ جی وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ میں نے ملنا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں آ جاؤں. میں کہ یار کیوں آ جائے ادھر؟ میں پتہ نہیں کس قسم کا بابا ہے, میں کام کر رہا ہوں, آئی سی یو میں ملاقاتیں کرتا پھروں. تیسرے دن اسے میں فون پکڑا دیا کہ جی بابا جی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں, آپ فارغ ہیں. میں کہ یار یہ بندہ پیچھے پڑ گیا. میں فون پہ ہیلو کہا, وہ بیٹا بابا آپ آتے ہیں کہ میں آ جاؤں, میں نے ملنا تھا, مجھے بڑا شوق ہے آپ سے ملنے. یار یہ کیا بات ہے, شوق ہے. اب پتہ نہیں کیا تھا میری ایک دم ذہن میں آیا. ماں نے کچھ اس طرح کی ٹریننگ کی ہوئی تھی, باپ نے کی تھی. ہمارے گھر میں بڑا اور چھوٹے کا بہت زیادہ ہے. ہمارا بڑا کزن بھی بڑا کزن ہے, چاہے وہ آپ نہیں اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے نا. تایا چچا, یہ کمبائن فیملی سسٹم ایک پرانا ہمارا تھا. رہے ہم اکٹھے نہیں, لیکن وہ تھا اسی طرح مضبوط. تو یہ بڑے تھے, یہ جو بڑا ہے بس وہ بڑا ہے. میں کہا جی نہیں آپ نے کیوں آنا ہے, میں آ جاؤں گا. اب میرے فوراً ذہن میں آیا کہ آج نائٹ میری فری ہے. تو کہتے ہیں پھر کب آئیں گے؟ میں کہ جی میں 8 بجے یہاں سے فارغ ہوں گا. تو کہاں آنا ہے؟ جی بھاٹی آنا ہے. میں کہ جی اچھا. اب انہوں نے کچھ ایڈریس سمجھایا, میں نے لکھ لیا, اور کہتے ہیں آپ قریب آ کے فون کیجیے گا تو میں بتا دوں. بھائی کو وہ لیا ساتھ, فون کیا اس کو, اس نے کہا میں آ جاتا ہوں. کہاں جانا ہے؟ میں نے اسے کچھ ڈیٹیل بتائی. فون رکھ کے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے کہا کہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ وہ چیز پہ کہتی ہیں سر وہ اصل میں ننگے فقیر ہے. میں کہا ہے اور مسئلہ یہ کیا ہے؟ اب میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ ننگا بندہ بیٹھا ہوگا. میں کہ بیٹا آپ پڑھی لکھی بچی کیڑا ننگا فقیر؟ کہتی وہ ہیرا منڈی میں ہوتے. میں تو بالکل پتا پانی ہو گیا. میں کہ نہیں میں نے نہیں وہاں جانا, مطلب وہاں سے تو دن میں نہیں بندہ گزرتا, رات کو. زندگی میں مجھے یاد ہے ایک بار میں شادی پہ گیا تھا خصہ لینے, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب ڈرامہ ہے, اور ہیرا منڈی جانا ہے. اب وہ ہنسی جا رہی ہیں, نہیں سر وہ بابا جی ہیں بڑے گندے ہیں. میں کہا گندا بھی ہے تھا بابا, یہ تو پیار بھی اتنے سے کہتی ہے, پھر یہ اس طرح آپ وہ نا وہ فراڈیے ہیں, وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. میری سمجھ میں یہ گرو نہیں آیا. یہ تو مرید ہی انہوں فراڈیا بھی کہی جا رہے ہیں, گندا بھی کہی جا رہے ہیں, بلکہ کچھ عجیب سی ہوتے ہیں, پتہ نہیں الو کا پٹا بھی کہتے ہیں, عجیب ہی اس کا پیار تھا. میں کہ یار جو ایکسپلینیشن تھی وہ آپ کو اور ڈرائی جا رہی تھی, وہ سیدھی سی جو ہے نا کہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں کریٹ کر رہا تھا, کوئی امپریشن. بھائی کو میں نے بتایا کہ یار وہ اس طرح سورہ رحمان کا بتاتے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, چھوٹی سی میں نے اسے فون پہ بات بتائی, تو وہاں جانا ہے, وہ پیچھے پڑے ہوئے ملنا ہے. اس نے کہا جی میں گاڑی لے کے آ جاؤں گا. یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا, یہ دونوں ٹوینز ہیں, 5 بھائی ہیں. بہرحال ہم بھاٹی گئے, راستے میں اس کو میں تھوڑی باتیں بتاتا رہا, وہ چپ کر کے سنتا رہا, بولا نہیں. بینکر ہے اور بہت کم بولتا ہے. جب ہم وہ بھاٹی قریب پہنچے, مجھے کہتا انہیں فون کریں, پوچھیں آگے کدھر آنا ہے. خیر وہ بسم اللہ اسٹریٹ تھی, وکٹوریا گرلز ہائی اسکول کے ساتھ, پائیاں والا میدان, وہاں جانا تھا. میں نے دل میں شکر کیا کہ یار یہ ہیرا منڈی تو نہیں ہے, وہ تو آگے ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. خیر انہوں نے اس کو سمجھایا بھائی کو, ہم چل پڑے. جب وہاں پہنچے, باہر لکھا ہوا بخاری ہاؤس, میں بیل دینے لگا تو بھائی کہتا ہے 1 منٹ. وہ نا عمران نے کہا تھا, چھوٹا بھائی دوسرا عمران ہے, عمران نے کہا تھا کہ جاوید بھائی سے کہنا کہ ان لوگوں کے پاس اپنی مرضی سے جایا تو جا سکتا ہے لیکن آتے نہیں ہیں, تو اجازت کے بغیر نہ اٹھے. میں عرفان صاحب انتہائی غصے میں آ گیا. میں کہ اجازت کے بغیر نہ یہ اٹھے, تمہیں کس نے سکھا, اور یہ کہاں سے سیکھا؟ میرے نال. اور میں کیا بیٹا تم لوگوں کو یہ پڑھایا میں نے, تم ایم کام پنجابی یونیورسٹی کا بینکر لگ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بتایا جی اتنے نہیں آنا, تو اپنی مرضی نہ آنا ہے, تو جانا نہیں ہے, اور پوچھے بغیر نہیں اٹھنا. میں کہا میری بات سنو, یہ عمران کو کس نے یہ فارمولے بتائے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی, جو اس نے کہا تھا میں نے پیغام دیا. اس نے کہا تھا وہ نا آپ کو نہیں پتا, وہ جو ہم اسکول سے لیٹ آتے ہوتے تھے نا, کالج سے بھی,
میں اس کے ساتھ ہی ہوتا، اس کی کئی بار عجیب سی حالت ہوتی تھی، تو یہ کبھی واصف علی واصف کے، کبھی یہ بابے فیروز کے، بابے صوبے کے میانی سال میں پھراتا رہتا تھا، بس سے اتر جاتا تھا، وہاں جا کے یہ سو جاتا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا رالیں چھوڑتا تھا، پھر یہ اٹھتا تھا، کہتا ہاں بس وہ ٹھیک ہے، ہو گئی ملاقات، چلو چلے. میں کیا ہے تم نے ہمیں کبھی بتایا نہیں. وہ ہمارے گھر میں ہم اسے سب سے نیک آدمی، 5 وقت کا نمازی جو مسجد میں جا کے فجر پڑھتا ہے، وہ بندہ ایک تھا ہمارے گھر میں جو باجماعت نماز. یہ کون سی سائیڈ اس کی بتا رہی ہو؟ ہمارے گھر میں کوئی بابا دربار یہ چیز ہی نہیں تھی. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتانا تھا، میں نے بتا دیا. اس نے اچانک ہی مجھے کہا مجھے نہیں پتا. میں کہ اس سے تو میں گھر جا کے بات کروں گا، تو ابھی مجھے یہ ہینڈل کرنا ہے. میں کہ وہاں پہ جب میں کہوں گا نا اٹھو، ٹھیک ہے، تو اٹھنا ہے. اور میں کہ دوسری بات یہ بیٹا، میں پہلے دس دیا تینوں، مینوں کوئی گل نہ ٹھیک لگی میں اٹھ پڑا. بحث نہیں میں کرتا ہوتا. میں کہوں اچھا السلام علیکم. تو یہ فارمولے شارمولے تو بھی اپنے کول. اچھا ایک وہ خاتون جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے آپ کو ایک عجیب کیا، یہ ایک کچھ اور گھر والے پکے نہیں ہے، گھر والے پکے نہیں. وہ عجیب سا اس نے میسج دیا. تو بہرحال اس بیک گراؤنڈ سے میں انٹر ہوا تھا. اب ان کے کمرے میں انٹر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ساتھ کہا پاگل ڈاکٹر آیا. اور مجھے غصہ چڑھ گیا، مطلب مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کسی کو گریٹ کرنے کا. 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت مرد تھے، وہ کوئی اپنا کیس لے کے آئے ہوئے تھے، 1-2 اور تھے، جو میں بعد میں سوچتا رہا بڑا عرصہ کہ انہوں نے خود ہی فکس کیے ہوئے تھے مجھے امپریس کرنے. تو بہرحال دیٹ واز دا فرسٹ میٹنگ. میں نے بھائی کئی بار نیٹ پہ سنائی بھی، آپ کا سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. نہیں لیکن اتنے مزے سے جو ہے انہوں نے بٹھایا پیار سے. وہ بندہ اپنا، اسے ہارٹ کی سرجری ڈاکٹرز نے کی تھی، وہ کہہ رہا تھا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور اتنی تکلیف تھی، وہ بار بار زبان کے نیچے گولیاں رکھ رہا تھا. اور میں کہہ رہا تھا میں خود ہارٹ سرجری 10 سال کی تھی. میں کہا جی الو کا پٹھا اس نے یہ کدھر آ گیا، یہ جائے اور آپریٹ کرائے. تو انہوں نے اچانک کہا اچھا چلو دعا کرتے ہیں. اب وہ دعا کیا تھی، آنکھیں بند کریں، خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، ہم غافل ہیں، تو آپ اپنا دھیان اس کی طرف کریں. میں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اندر کہیں اللہ کی طرف ڈوبنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا نہیں ڈوبا جا رہا. تو کہتے ہیں کعبے نہیں کعبے والے. میں نے سوچا چلو کعبے کا تصور کرتے ہیں، کعبے نہیں کعبے والے کے آگے پیش ہو. اچھا خیر وہ اتنے میں انہوں نے کہا اللہ 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 3 بار انہوں نے کہا. میں نے بھی دل میں کہہ لیا آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھول دیں. اب وہ بندہ بھی کانپی جائے، وہ عورت بھی روئی جائے، ایک اور بندہ تھا وہ بھی، اس کی آنکھوں میں آنسو. ادھر میں نے دیکھا تو میرا بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک رو رہے، اس کی بھی دونوں کوئی فرق نہیں پیا. نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا. میں کہتے ہیں ہاں بھائی کاکا بابا آپ کو کیا ہوا؟ وہ بھائی میرا کہتے جی ایک کرنٹ سا جسم میں سے دوڑا ہے، آپ نے اللہ کا روشنی تھی آنکھوں کے سامنے، خانہ کعبہ تھا اور بابا جی وہاں خانہ کعبہ میرے گرد گھوم رہا. میں پاگل کا، میں کہا وہ روئی جا رہا، وہ مجھے نہیں لفٹ کرا رہا. میں کہ یار اس کو کیا نظر آ گیا خانہ کعبہ. ادھر سے وہ عورت بھی کہتی ہے خانہ کعبہ تھا، میں وہاں زمزم پی رہی تھی. وہ ہارٹ والے کہتا تیرا کیا حال ہے؟ بابا جی فی الحال تو میرے سکون ہو گیا. کہہ رہے تم اس طرح کرو، جاؤ یہ سیڑھیاں 2-3 بار چڑھو. 10-15 سیڑھیاں تھیں ہارٹ پیشنٹ کو، تم اس کے بعد آ کے مجھے بتاؤ. اب وہ تھوڑا سا کہتا ہے بابا جی میرے کو تو 2 ہی گولیاں رہ گئی ہیں، میں 3 گولیاں رکھ کے تو اتنے آیا. تیجی سیڑھی چڑھنے میں کہہ رہے میں نے تمہیں کہا نا تم جاؤ. ٹھیک ہے میں نے کہا میں کہ یار آپ نیچے تو جائیں نا. ٹھیک ہے تو یہ 2 گولیاں نیچے جاتی اگر رکھنی پڑ گئیں تو آپ میڈیکل اسٹور سے باقی لے لیجیے گا اور جا کے آپریشن کرائیں اور جا کے آپریشن کرا لیں. تو اگر نہیں ہے آپ ٹھیک ہیں تو پھر جس طرح کہہ رہے ہیں آپ چڑھ لیجیے اگر چڑھی جائیں گی تو، لیکن گولیاں اور لے آنا دکان سے نا. میرا تھا کہ یہ جائے یہاں سے، نکلے گا نا تو اس کی درد ہوگی تو یہ خود ہی کہیں پہنچ جائے گا. وہ ایز اے ڈاکٹر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مر جائے گا، CPR کرنا پڑے گا یا کوئی یہ یہاں پہ میرے سامنے کچھ نہیں. خیر وہ چلا گیا. انہوں نے مجھے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ نظر آیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. کہتے آپ کو تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. میں کہا نہیں نظر، یہ کیا یار بات ہے. اچھا وہ آپ کو ٹیز کری جا رہے ہیں. ان کے سر کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اس میں انہی کی طرح کا ایک بندہ، اس نے فل پھولوں کے ہار پہنے ہوئے تھے، اینک لگائی ہوئی گولڈن سی، اجرک تھی، سر پہ ٹوپی تھی سندھی. میں کہیں جو اس بندے کو کہاں دیکھا ہے، تو یہ کوئی بندہ شاید میرا دیکھا ہوا، یہ کہاں دیکھا وہ نہیں مجھے یاد آ رہا تھا. یہ لیٹے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں سر پہ پہنا ہوا تھا، کمبل اوپر کیا ہوا، بال ہلکے سے، سادہ سا بندہ. میرے پہلے ہی ذہن میں ایک امپریشن تھا کہ یہاں سے لائٹ نکلنی چاہیے، اتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے، پورا ماحول ہونا چاہیے، مطلب ماحول ہونا چاہیے. سادہ سا بندہ بیٹھا ہے، سادہ سی باتیں کر رہا ہے، کمبل لے کے لیٹے ہوئے بندہ. تو مجھے کہتے چلے دوبارہ ڈاکٹر واز وتھ یو اور ناٹ؟ No, she was not there. تو بھائی اور میں آتے. تو کہتے ہیں اچھا چلو دوبارہ دعا کرتے ہیں. اب انہیں دوبارہ دعا کرائی
مجھے پھر کچھ نہیں ہوا. وہ بھائی میرا پھر کانپنا شروع ہو گیا کہ مجھے خوف آ رہا. کہتے تم نے اب آنکھیں بند نہیں کرنی, تم میرا بابا تمہیں کامی کہتے ہیں. اچھا ہم اسے کامران تھے, کامی گھر کہتے ہیں. تمہیں کامی کہتے ہو, تم میرے کامی ہو, آج سے تم میرے ڈرائیور ہو, سیکٹری ہو. سیکٹری دا بھی عہدہ لب گیا, بندے گھیر رہے ہیں کچھ. میں تو یہی ذہن میں کہ یار کیا اب چلتے ہیں. یار دوبارہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, آپ اس طرح کریں کہ میں نے کبھی کسی کو 3 بار دعا نہیں کرائی, آپ چلیں ایک اور کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح اوپر ہو کے بیٹھے گاؤ تکیہ پیچھے لگا کے, آنکھیں بند کریں. میں نے کر لیں پیار سے 3 بار. وہی بات تھی, پیار سے 3 بار. اللہ میں بتھیرا پیار پایا, لیکن پیار اندھیرا ہی اندھیرا تھا. وہ ایک دم سے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آنکھیں کھولو. میں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے سندھی ٹوپی رکھی ہوئی, اجرک گلے میں ڈالی ہوئی, پاس ان کے پڑی ہوئی ہوتی پڑی, اور اینک لگائی ہوئی, کاغذ پر, اور یار اپنا فون نمبر لگا. مجھے ایک دم یاد آیا کہ پچھلے سال داتا دربار میں ایک اماں جی ہمارے سامنے رہتی تھی, سیدہ. وہ پیچھے پڑ گئی تھی 4-5 مہینے کہ آپ نے نوچندی جمعرات داتا صاحب جانا ہے, آپ کو کسی نے ملنا ہے. میں نہیں جاتا تھا, تو میں نہ انہیں کہتا تھا اماں جی مجھے نہیں پتا نوچندی جمعرات کیا ہوتی ہے. انہوں نے اماں کو کہہ دیا. لاہور کالج فار وومن کی وہ پرنسپل رہی ہوئی تھی, سید زادی تھیں, اور انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئی تھی. بڑی ڈاڈی سی عجیب سی تھی, کم لوگوں سے ملتی تھی. وہ جب میں نے گھر سے نکلنا, میری بائک روک لینی. میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا بدبخت ناخلف, مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ادھر جاؤ. تمہیں کہا تم نے داتا صاحب جانا ہے, کسی نے تم سے ملنا ہے. میں نے ہنس کے کہنا اماں جی اسے کہیں کہ ادھر میں رہتا ہوں, ادھر آ جائے بھائی, جس نے ملنا ہے وہ ادھر آ کے مل رہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, نانا جان نے تمہیں مجھے کیوں کہا. میں نانا جان نے خود 87 ایئرس کی ہے. لیکن میں بہرحال انہوں نے امی کو شکایت لگائی. امی نے مجھے کہا کہ پہلی جمعرات جو ہوتی ہے نوچندی جمعرات ہوتی ہے, تم نے جانا ہے. تو میرا ایک انتہائی کٹڑ اہل حدیث دوست جو تھا, یا جونیئر ڈاکٹر عارفین, آج کل بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹرز میں, اس کو میں نے ساتھ لیا. اور ایک جمعرات رمضان تھی 2001 کی, تو ہم گئے تھے. ٹھیک ہے, اماں کہنے پہ وہ اماں نے جان عذاب کر دی. تو امی نے کہا ایک بار ہوا, آئندہ میں نہیں کہوں گی, تم چلے جاؤ ان کے کہنے میں. وہ مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا, ہمیں کوئی نہیں ملا. کئی سوئے, رات 11 بجے وہاں دعا ہو رہی تھی, ہم اس میں بھی شامل ہو گئے. آپس میں ہم بات کرتے رہے کہ یار یہاں وحشت ہونی چاہیے, قبر ہے, یہاں سکون ہے. ویسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میں فرسٹ ٹائم نہیں, فرسٹ ٹائم میرا تھا جب میں اتنا سا تھا. والد صاحب 73 میں پہلی بار ہم لاہور آئے تھے, اور اب میں 2001 میں جا رہا تھا. وہ ایک دفعہ ہو گیا ابا جی کے ساتھ, اس کے بعد ابا جی کے ساتھ گئے, لاہور آئے, عرس تھا, یہ لے گئے, ہم گھومنے لگے. چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے, رش شدید, چھوٹی سی گلی ہوتی تھی, مجھے یاد ہے. وہ دادا صاحب گئے تھے, امی کو لیڈیز سیکشن میں بھیج دیا. مجھے تو یہی ڈر پڑا رہا کہ میں اپنی ماں کو کیسے ڈھونڈوں. ٹھیک ہے, اور جتنا وہاں رش تھا عرس کا اور وہ سارا, وہ باہر نکلے. میں نے کبھی نہیں آنا. تو میں سینٹر ماڈل اسکول میں 10 سال پڑھا ہوں, میں نہیں کبھی دادا صاحب گیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ 23 سال 73 اور یہ 28 سال کے بعد میں جا رہا ہوں. اور وہ بچہ, مجھے بالکل ہر چیز چینج ہو گئی ہوئی تھی, دربار بنا ہوا تھا, پورا کنسٹرکشن چینج ہو گیا. وہ عارفین مجھے نیچے کوئی قوالی حال بھی دکھاتا رہا کہ میں تو قوالی سننے آتا ہوں نصرت علی خان کی, باقی ساری یہ سب خراب ہے, یہ ہے وہ ہے. اب میں نے اسے بتایا نہیں میں کیوں آیا ہوں. وہاں وہ پھرتے پھرتے دادا صاحب کے ارد گرد جہاں وہ دعا بھی ہو رہی تھی, میں نے کئی سوئے بابوں کو ٹھڈے شڈے مارے, یار اٹھو میں آ گیا, کس نے ملنا ہے. کئیوں کو دیکھا میں نے, جو بھی میں ذرا دیکھوں, کوئی نہیں ملا میرے سے. آخر میں وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مسجد دیکھی ہوئی ہے, ان کی مسجد بہت پیاری ہے. میں کہ نہیں. کہتا عشاء پڑھی ہے. میں کہ یار گھر جا کے پڑھنی تھی. کہتا ادھر پڑھ لیتے. وہ ہم عشاء پڑھنے وہاں گئے, تو وہ کوئی محفل میلاد جمعرات تھی, محفل میلاد ہوئی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا ہوا تھا, بہت رش تھا. لوگ اب آف ہو گئے ہوئے تھے, لیکن چاول کہیں پڑے ہوئے ہیں, کہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں, کہیں ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں مسجد میں. رمضان تھا. میں نا لوگوں کو پھلانگتا کہ کوئی کم از کم 2 صفحے خالی ہوں, میں نماز آگے میرے بندہ نہ بیٹھا ہو. میں یہ کرتے کراتے بالکل محراب کے سامنے گیا تھا, تو وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے, فیسنگ ادھر کو. اسی طرح اجرک تھی, ٹوپی تھی, سارا وہی گیٹ اپ تھا سارا. تو یہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے. میں ویسے ہی ہنس رہے ہیں. میں نے 2 صفحے وہیں خالی تھی, ان کے پاس کوئی بندہ بیٹھے باتیں کر رہا تھا, لیکن یہ مجھے میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے وہ نماز ایسے جب کیا نا, تو انہوں نے وہاں سے ایسے کر دیا, ایسے. میں نے یہیں سے ایسے کر کے میں نماز شروع کر لی. اب سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی میرا پیشنٹ ہے یا ملا ہے, کہاں ملا ہے, کیسے ہے. ایز اے ڈاکٹر کئی بار لوگ بازار میں ملتے تھے, تو وہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی, یاد نہیں ہوتا, لوگوں کو یاد ہوتا تھا. میں اب نماز میں بھی سوچی جا رہا ہوں کہ یار اب یہ بندہ جو ہے یہ کون ہے, اس نے مجھے پہچان لیا, اور سامنے بیٹھا ہوا ہے اس میں. اب دوسری رکعت میں مجھے اریٹیشن یہ شروع ہوئی کہ جب بھی میری اٹھتے ہوئے نظر پڑے نا, تو وہ ہنس کے مجھے ہی دیکھی جا رہے ہیں. مجھے اس پہ اریٹیشن ہو کہ یار یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں. تیسری رکعت کے سجدے میں مجھے یہ سوئی پھنس گئی
کہ یار یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے, سجدہ میرا ادھر کو ہو رہا ہے, پوری مسجد میں جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے 2 صفیں ہیں بیچ میں, اب میں یہ سوچ رہا ہوں, لیکن پھر بھی یہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں نہیں پتہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب کہاں نماز پڑھوں, یہ باتیں میں سوچ بھی رہا ہوں نماز. تو چوتھا سجدہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسے اٹھتے ہوئے انہیں غور سے غصے سے دیکھا بھی ہے, اور وہ اتنا ہی ہنس رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں اریٹیٹ ہو رہا تھا, تو میں قعدے میں بیٹھا ہی ہوں, یہ ایک دم اٹھے اور میرے پاس سے گزرتے 1 2 اور 3 بار انہیں ایسے کیا, یہ پیچھے چلے گئے. میں نے درود شریف پڑھا اور تیزی سے سلام پھیر کے نا میں مڑا, تو عارفین نے بھی میرے ساتھ ہی پڑھا تھا, کہتا سر اپنے پرس دیکھے, فون دیکھے, فلانا دیکھے, فون میں رکھتے نہیں تھا اس وقت. میں کہا پرسس میرے پاس ہے, پیچھے جا کے مجھے یاد ہے میں دروازے تک گیا مسجد فلان تھا, مجھے یہ بندہ نظر نہیں آیا. وہ مجھے کہ سر وہ فراڈیا تھا, یہ جان کے کرتے ہیں, ادھر یہ سب فراڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو ابھی ادھر سے نکل آئے گا, اچانک کہے گا تیرا یہ ہو جائے گا, تیرا وہ ہو جائے گا. سر چھوڑ, یار روز کا کام ہے یہ سر. میں کہوں نہیں یار, وہ بندہ مجھے اب یاد ہے کہ اماں نے کہا تھا کسی بندے نے ملنا ہے, یہ بندہ تو نہیں تھا, یہ کیا کیا اس نے. خیر یہ 1 سال پرانی بات تھی. Why only me? Why only me? تو وہ 2001 کی بات تھی. اب یہ 2002 بھی رمضان تھا, 27ویں رمضان تھی, 2 دسمبر تھی, اور میں بابا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے اچانک کلک کیا کہ یار یہ تو وہ بندہ ہے. میں ایک دم میں کہا بابا جی آپ داتا صاحب میں یہ وہ کہتے یار تو یہ تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں. میں کہ نہیں آپ مسجد میں تھے بیٹھے ہوئے, آپ نے مجھے کہتے میرا مسجد میں کیا کام, میں ہیرا منڈی کا کنجروں کے ساتھ ہوتا ہوں, مجھے کیا پتا داتا, میں کس کو جانوں داتا, مجھے کیا پتا داتا. بالکل ڈسون کر دیا. وہ ڈسون کریے. میں اب تھوڑا ہو گیا کہ شاید پھر میں غلط پہ, لیکن مجھے وہ امیج اسٹرائک کر رہا تھا, ایگزیکٹ وہ تھا. میں کہ نہیں بابا جی آپ یار اپنا فون نمبر لکھا, تجھے کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا, وہی بیچتی آپ, تو ہے ہی پاگل ڈاکٹر ہے. میں یار یہ پھر میں تھوڑا سا رک گیا, یہ پاگل کیوں کہہ رہے ہیں. کہتے تمہارے بڑوں کو بھی گاؤں میں پاگل نہیں کہتے ساروں کو. مجھے ہوا کہ ہمیں لوگ کھوکھر پاگل ہیں یہ کہتے ہیں, راجپوت ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ڈانٹ لیتے ہیں پھر معافی مانگنے گھر آ جاتے ہیں. میں کہ یار یہ میرے بڑوں کا یہ تھا وتیرہ, یار یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا باتیں کر, میں نہیں مانا نا. میں اٹھ پڑا, خیر پٹ آف ہو گیا تھا. انہوں نے یہ سورہ رحمان کا کارڈ سا میسیج لکھا ہوا ہے کہ قاری باسط کی آواز میں صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان سنیں ہر مسئلے کے لیے 7 دن تک, یہ وہ, اور دعا کر کے پانی پئیں 3 مرلہ. مجھے کہتے ہیں تیرے ہاتھ گدڑ سنگی لگ گئی ہے, جا تو بانٹ. میں نے کہا جی میں تو 6 مہینے سے یہ بتا رہا ہوں, تو ہیں رزلٹس بھی ہیں, یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. ہم ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہوتا شفا من جانب اللہ ہے. میں نے کہا جی یہ میں بھی آگے بتا سکتا ہوں, اجازت ہے, کیونکہ 1 2 پیروں نے مجھے تعویذ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے یہ پڑھائی آگے نہیں بتانی, آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اس سے مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ کوئی اجازت ویز کا چکر ہوتا ہے. میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں ان سے, شاید انہوں نے اس لیے بلایا ہوا ہے کہ بھائی تو کیوں آگے بتا رہا ہے. مجھے کہتے ہیں اجازت, او کاکا بابا ترلا ہے, زبان کی زکوٰۃ ہی دینی ہے. او بیٹا بابا جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتا دے, او زبان کی زکوٰۃ ہی دے دے یار. میں وہ کارڈ دیکھ رہا ہوں, ایک دم کہتے ہیں اوے پاگل, یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے نا, یہ اس کا جواب ہے. دس واز دا تھنگ which clicked me like this, کیونکہ مجھے ایگزیکٹ 10 سال ہوئے تھے ڈاکٹر بنے ہوئے, 92 سے 2000. اور وہ جو دعا آپ نے شروع میں بتائی, اور وہ میرے اللہ اور میرے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ, میری ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو یہ وہ چیز تھی جس پہ میں سٹن ضرور ہوا, ٹھیک ہے, میں اس طرح کی کرامتوں پہ امپریس نہیں ہوتا تھا. میں سٹن ضرور ہو گیا, میں انہیں دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں اب انہوں نے مجھے قرآن شفا ہے, کاکا بابا قرآن شفا. میری دعائی یہ تھی کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کیا, مجھے بتا کہاں ہے. میں کہتے اوے شفا من جانب اللہ ہے. میں نے کہا اوے قرآن من جانب اللہ ہے. میں نے کہا نہیں جی شفا, اور شفا من قرآن شفا ہے. قرآن شفا ہے. میں چپ کر گیا. اب جاؤ بتاؤ. So now things were becoming serious. اب مجھے سمجھ آئی یار یہ بہرحال اچھا کچھ چکر ہے. وہ چکر پکڑتے پکڑتے 2 سال 2.25 سال بابا جی کے ساتھ رہا. انہوں نے جب بلا لینا میں نے آ جانا. لوگ کہتے ہیں مجھے تو ان کا نام لینے کی تمیز نہیں, میں بابا ہی کہتا ہوں, ٹھیک ہے. جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کا اپنا ہے. میرے سے انہوں نے پیار کیا, میں نے ان سے پیار شیئر نہیں کیا, نہ مجھے پتہ ہے پیار کیا ہوتا ہے. میں تو ان کی چوریاں پکڑنے کے چکر میں رہا ابھی تک ایز اے سائنٹسٹ. میرا علم کیسے چھوٹا ہو گیا, ٹھیک ہے. ان کے پردہ فرمانے کے 8 فروری 2005 میں انہوں نے پردہ کیا تھا. اس کے کوئی 2-3 ماہ بعد میں سعودیہ کے لیے اپلائی کیا تھا. تو اقرا میڈیکل سینٹر ہے اکبر چوک پہ, وہاں پہ اقرا اور اللہ اکبر
تو وہاں میں رپورٹس لینے گیا تھا اپنے میڈیکل کی, تو اندر سے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب نکل رہے تھے, وہ میرے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے کہا سر میرا تو بی وائرس, ڈاکٹر خلیل نام ہے ان کا, آج کل آئرلینڈ ہوتے ہیں, سر میرا تو بی وائرس پازیٹیو ہے. میں ایک دم مجھے یاد ہے کہ میں تو بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا. میں کہ یہ کیا آپ وہ سارا بھول گئے وہ مجھے یقین کریں عرفان صاحب, مجھے اس بندے کے اس میٹنگ کے بعد یہ تک یاد نہیں رہا کہ میں نے کوئی ٹیسٹ کرانے ہیں. میرے جسم میں کوئی چینج تھی جسے میں نے ریئلائز نہیں کیا, مجھے کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ صحیح کہہ رہے تھے. میں جس طرح اس کھڑکی تک پہنچا تھا مجھے یاد ہے, میں نے ریزلٹس لینے کہ یہ جھوٹ ہی ہوئے کسی طرح. تو میں نے کہا یار یہ تو کمپیوٹر میں آ گیا, یہ تو اب ہر چیز ریکارڈ میں آ گئی, یہ میں نے کیا کر دیا, نام, آئی ڈی کارڈ نمبر, پاسپورٹ نمبر, ایوری تھنگ آ گئی نا. اف یہ میں نے کیا کیا. تو مجھے یاد ہے عاصم رانا تھا میرے ساتھ اور مظہر نقوی تھی, ڈاکٹرز ہیں تینوں. میں نے عاصم کہتا ہے سر آپ, میں کہا یار آپ لو میرے بھی لے لو, یہ میرا آئی ڈی کارڈ وغیرہ میں لے لو. وہ کہتا ہے جی وہ کہہ رہا آپ خود لے. اور زیادہ میں نے کہا اچھا پھر وہ یہی ہوگا, وہ کہہ رہا کانفیڈینشیل ہے. اس نے مجھے پکڑا دیا, کہتا جی مبارک ہو. مجھے آج تک یاد ہے وہ وائٹ سا کارڈ ہوتا تھا اقرا والوں کا, میں یوں کھول کے دیکھوں اس پہ نیگیٹو لکھا ہوا. میں نے دل میں نا ان کو گالی دے کہ لیبارٹری خراب ہے. لیکن پھر میں نے ایک ٹیسٹ کرایا دوبارہ. اچھا پھر آپ نے, اور اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کرایا. پھر سعودیہ میں انہوں نے خود کئی بار کیے, ہر سال ہوتے تھے, 2 سال رہا میں, ٹھیک ہے. اور 2002 میں ان کے سامنے بیٹھا تھا, اور 2023 ختم ہو رہا ہے, دسمبر ہی ہے, تو 21 سال تو گزر گئے. میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں, تو اب میں نہ بتاؤں, میں ٹریپ نہ ہوں تو اور کی ہوگا کی کرے بندہ. تو وہ آپ نے ویسے سنا, وہ میں نے اس دوران 7 دن سنی. بڑا مشکل تھا میرے لیے سننا, میرے سے 3 بار نہیں ہوتا تھا. تو بابا جی کو میں نے یہ, اور اس کام کے لیے نہیں میں کر رہا تھا, مجھے ایک بار بھی نہیں خیال آیا کہ میں اس کو اس کام کے لیے خود چیک کروں اور سنوں. اور آپ یہ سب کچھ بھول بھال چکے, ان سے ملنے کے بعد آپ یہ سب کچھ بھول بھال چکے. وہ جو ایک فیز آف مائنڈ تھا نا میرا, وہ کہتے تھے بیماری یہاں ہوتی ہے. کہا بابا یہ نفرت, شدید نفرت, حسد, کینہ, بغض, یہ بیماری ہے, یہاں سے سوچ سے شروع ہوتی ہے. تم اللہ سے غیر اللہ کی طرف جاتے ہو, پھر تم کمزور ہو جاتے ہو. روح کمزور ہوتی ہے, پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے. پہلے روح کمزور ہوتی ہے. بہرحال وہ باتیں تو ان کی وقت کے ساتھ کھلتی گئیں کئی بار, جس طرح کھلتا ہے قرآن کھلتا ہے آپ پہ, تو اللہ کے بندے کی باتیں کھلتی ہیں. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے تو ہیرا منڈی میں بہت کام کیا تھا, 300 سے زائد بچیوں کی شادیاں کرائیں. ہیرا منڈی کو ویسے وہاں رہ کے وہ دھمال کراتے تھے, موسیقی سناتے تھے. سورہ رحمان تو بہت بعد میں شروع کی انہوں نے. وہاں جب ان پہ فتوے, ہیرا منڈی میں بھی فتوے لگا دیے, ملا وہاں پہنچ گیا, ریاض شاہد صاحب نے, اور یہ خوشنود علی خان, یہ میڈیا کے جو چیمپئنز ہیں, ان لوگوں نے ان پہ کالم لکھ مارے. کہ بلکہ ٹیم گئی ہے, رؤف کلاسرا, وہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اس نے, کہ ہم نے وہ ان کو ٹریپ کیا اور انہیں کہا ہم نے یہ تھیراپی دیکھنی ہے. تو انہوں نے کاکی اگا کے دھمال لگا, تو وہ کاکی دم مست قلندر نصرت علی خان کی اس پہ دھمال لگا رہی تھی. وہ بے ہوش ہو گئی, بابا اس کو جفیاں ڈالتا رہا, بابا اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے کے بہانے چمیاں لیتا رہا. تو ہم نے ساری تصویریں ڈفرینٹ اینگل سے لے لیں. جب وہ سارا ہو گیا شو, تو ہم نے پھر بابے کو بلیک میل کرنا شروع کیا. تو ریاض شاہد صاحب نے کہا کہ بابا یہ تصویریں دیکھ, اور یہ صبح چھپے گا تو 5 لاکھ روپیہ ادھر کر, تو جو ان سے کماتا ہے. انہوں نے بابا کے بارے میں شور کیا کہ بابا جو ہے وہ مڈل مین ہے, ٹھیک ہے, دلہا آران ہے. تو وہ بابا جی نے آگے سے اسے کہا کہ تمہیں یہ اس نے لکھا ہوا ہے, رؤف کلاسرا نے لکھا ہوا ہے خود کالم میں. تو بابے نے آگے سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں سید ہوں. تو اس نے کہا میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں پتہ ہے کہ میرا پورا نام سید مختوم صفدر علی بخاری ہے. تو اس نے کہا میں کیا کروں. کہ تمہیں ہی نہیں پتا کہ جو پہلا سید بخاری تھا نا, جلال الدین سرخ پوش بخاری اچ شریف والا, میں اس کی اولاد میں سے ہوں, جہانیاں جہاں گشت کا پوتا ہوں, اور گشت میری میراث ہے. اس نے کہا تو بھاڑ میں جا, میں کیا کروں. میں تو چھاپوں گا. تمہیں پتہ ہے میں گارڈن کالج پنڈی کا گریجویٹ ہوں گورے کے دور کا, اور لینڈ لارڈ ہوں, 7 ضلعوں میں میری زمینیں ہیں. تمہیں سمجھ ہے کہ میں حسبی نسبی شجرے والا سید ہوں. وہ اس نے کلاسرا نے لکھا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے بڑے غصے سے, اس نے بھی آگے سے کہا ضیاء شاہد نے کہ میں کی کراں. تو بابے نے آگے سے سوٹی پکڑ لی, اور بابے نے کھڑے ہو کے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب اس سارے کے باوجود مجھے فرق نہیں پڑا, میں ہیرا منڈی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, تو نے بھی جو کرنا ہے کر لے. تو جو کر لے. انہوں نے کہا پھر ان دیکھ میں کی کرنا. تو راتوں رات انہوں نے فتوے لیے. اللہ قاضی حسین احمد صاحب کو بھی
جنت الفردوس بابا دھرنا، پہلا دھرنا پاکستان میں انہوں نے کلچر شروع کیا تھا. تو انہوں نے علماء کرام نے فتوے جاری کر دیے کیونکہ ہیڈنگز لگی نا کہ اسلام کے نام پہ کھلواڑ، پیر آف کنجر شریف، کنجریوں کا پیر، پیر کاکی تاڑ نام ہے رکھا. پیر کاکی تاڑ جو یہ نام وہاں سے شروع ہوا انہوں نے رکھا. بابا جی نے اس نام سے پھر ان کے اخباروں میں کالم لکھنے شروع کیے. کیونکہ پھر یہ نام تو پھر یہی نام انہوں نے کہا جی مجھے اس کی راستے میں یہ نام ملا، میرا یہی نشان ہے، یہ نشان آ جاؤ پھر. تو اگلے انہی اخباروں میں کالم لکھے. وہ خبریں اخبار کا ہاف پیج میرے پاس آج بھی پڑا ہوا ہے. فرنٹ کا ہاف پیج، لوور ہاف، اس پہ یہ پورا چھپا ہوا ہے، لڑکیوں کی تصویریں بابا جی کی اور سارا، اور ساتھ یہ ہیڈنگز. بابا جی اگلے دن فون کرتے ہیں ضیاء شاہد کو کہ جی آپ کے اخبار میں اشتہار دینا ہے ہاف پیج کا، فرنٹ پیج پہ کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا جی 5 لاکھ. وہی 5 لاکھ جو پہلے مانگے ہوئے تھے. بابا جی نے کہا ہم نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارا مفت اشتہار لگایا. اس نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں لگایا، کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پیر کاکی تاڑ بول رہا ہوں. تو پھر بابا جی خوشنود علی خان کا کوئی شام کا اخبار ہوتا تھا، اس میں بھی دمال کے نام سے، اور اپنے کالم کا نام ان کا ہوتا تھا پیر کاکی تاڑ، جو قلمی نام تھا. اس سے جس دن کالم لکھتے تھے 10,000 سرکولیشن اس اخبار کی بڑھتی تھی. ایکسٹرا ہوتی تھی. بابا جی کہتے تمہارے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر رہا ہوں، تمہارا قرضہ جو ہے نا ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. یہاں سے وہ نام نکلا، لیکن بابا جی نے پھر ہیرا منڈی چھوڑ دی. میں نے انہیں چھیڑا ایک بار، میں کہا بابا جی پہلے آپ لوگوں کو کہتے تھے کاکی تاڑو کاکی تاڑو کاکی تاڑو، پاؤں کو دیکھو، اس کے پاؤں کو دیکھو، ان کا اپنا کوئی سٹائل تھا. بابا جی ساڑی وری سورہ رحمان تو شروع کر دی، کبھی ادھر لے کے نہیں گئے. کہاں میں جانے سے ڈرتا تھا، کبھی میں چھیڑا انہیں. مجھے کہتے ہیں بیٹا بابا پہلے بابے کی نا غریبوں کی ہیرا منڈی پہ ڈیوٹی تھی، ٹانگے والا، ریڑے والا، رکشے والا، چھابڑی والا، شام کو فارغ ہو کے ادھر مست مست دیکھنے آتا تھا. تو بابے نے طریقہ بھی غریب سا رکھا ہوا تھا، دمال لگاؤ دمال دیکھو کا. جب سے 5 اسٹار ہیرا منڈی میں ڈیوٹی لگی ہے، طریقہ بھی 5 اسٹار ہے. طریقہ 5 اسٹار، واہ واہ. میں کہا بابا جی 5 اسٹار ہیرا منڈی کہاں ہے؟ تو کہتے کل بتاؤں گا. تو وہ مجھے لے گئے تھے پی سی، وہاں پہ نگار ایوارڈز ہوتے تھے، اس کی تقریب ہو رہی تھی. وہاں بیٹھ کے وہاں پہ وزیر ثقافت مجھے یاد ہے شیخ رشید صاحب تھے، اور صاحب کے دور میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کشمیر کے مور کے کچھ تھے، یہ بھی مدعو تھے. یہ لوگ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ ادھر ہی کہیں پھر رہے تھے یا کوئی اور، مجھے نہیں پتا تھے یہ لوگ ادھر. جب وہ سارا ہو گیا بابا جی نے 1-2 میڈیا والے پکڑ لیں. کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کاکا بابا کہ ادھر سے 2 کلومیٹر دور بادشاہی مسجد کے سائے تلے کاکی ناچے تو وہ کنجری ہے، اور چھیدہ گاما مانجا غریب آدمی اس کو تاڑے تو وہ تماش بین. اور صبح تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ ٹبی گلی میں تماش بین دادے ایش دیتے ہوئے گرفتار، چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے اندر کے صفحے پہ. یہاں پر چھیدہ رشید صاحب چھیدہ فضلو گمو گامو یہ ادھر فرنٹ پہ بیٹھ کے ناچیں، سونی سونی کاکیاں ناچتی ہیں، وہی ریما ادھر ناچتی ہے. تو صبح تم لوگ اخبار میں لکھتے ہو کہ پی سی کے فلور پہ فنکاراؤں نے کھل کر رقص کیا، پرستاروں نے، یہ جو بیٹھے ہوئے چھیدے گاہ میں یہ پرستار ہو جاتے ہیں، پرستاروں نے دل کھول کر داد دی، اور آخر میں وزیر ثقافت و مذہبی امور و کشمیریات نے انعامات بھی تقسیم کیے. اب یہ فنکار ہیں، وہاں یہ کنجر ہیں. یہ 2 کلومیٹر میں جو شریعت پلٹا کھاتی ہے یہ بابے کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ جو 5 اسٹار ہیرا منڈی ہے جہاں لوگ خود شوق سے ناچ رہے ہیں اور ننگے ہو رہے ہیں، یہ تو قابل تعریف ہے. وہاں بابا تاڑے تو بابا اسلام بدنام کر رہا ہے، یہاں وزیر مذہبی امور و ثقافتی امور تاڑے تو یہ فن کی خدمت کر رہے ہیں. وہ میڈیا والے ہنستے رہے، میں شرمندہ ہوتا رہا. اچھا یہ ابھی تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں. یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ صرف اسور رحمان بھی ہے لیکن اور بھی ہے، کچھ قوالیاں بھی ہیں، کچھ چیزیں جی وہ صوفی میوزک دھمال، کچھ لوگ ایسے ہیں نا، ہم اسے سورہ رحمان تو الٹیمیٹ ریمیڈی، وہ تو الٹیمیٹ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، دکھی لوگ ایسے ہوتے نہیں بیمار، معاشرہ انہیں بیمار اس سینس میں کر دیتا ہے کہ ان کے پاس سورہ رحمان آپ لگاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اسے بیئر نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے،
بلکہ کپڑے پھاڑ لیتے ہیں یا بند کر دو یا چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں ارے یا رقت طاری ہو جاتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک, لیکن معاشرے کے سلوک سے وہ ایک قسم کے سائیکی کے پیشنٹ بن گئے ہوتے نہیں ہیں. ان میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے, رادر روحانیت زیادہ ہوتی ہے. انسانیت کو روحانیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ حساس زیادہ ہوتے ہیں, سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں, وہ زندہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں, جو حساس ہے نا وہی مخلص ہوگا. اور جب اس کے اخلاص کو ٹھکرایا جائے گا تو جب تک اس کو بات کی سمجھ نہیں ہے تو وہ رونا پٹنے میں پڑ جائے گا کہ یار میں تو بھلائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے مار رہے ہیں, یا میرے گھر والے ہی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں, یا میں نے تو سچ بولا ہے کہ ابو گھر ہی ہیں تبلیغ والوں کو اور ابو مجھے ہی ماری جا رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہو کہ ابو سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بچہ پریشان ہوتا ہے. ہر گھر میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے. ویسے سرکار کے بعد سے یہ ریشو بڑی ہے تو ہر گھر میں ایک ہوتا ہے. وہ سارے گھر, میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے ہمدرد دعا خانے یا قربانی کے بکرے. وہ سارے گھر کی نوستیں وہ اپنے اوپر لے رہے, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. لیکن چونکہ وہ مس انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی سائیکی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. گھر والے اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب انہیں نشے پہ لگا دیتے ہیں. آپ SSRIs لیں, آپ ٹرینکلائزرز لیں, آپ یہ لیں. ڈاکٹر صاحب دیں تو وہ نشہ جائز ہے, وہ خود بیچارہ شروع کر لے تو ظاہری بات ہے حرام ہے, وہ ریٹ بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, ہم مارفین لگائیں گے نا تو وہ الٹیمیٹ پین کلر ہے. تو ان کا مسئلہ درد ہوتی ہے, انہیں ایک عجیب درد ہوتی ہے, میں اسے روحانی درد کہتا ہوں, یا انہیں احساس کی بیماری ہوتی ہے. ارے ٹھیک ہے, وہ جو درد ہے اس کو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس درد کا کرنا کیا ہے, یہ مجھے ہی کیوں ہوتی ہے. میں کسی شادی میں جاتا ہوں تو میری طبیعت کیوں خراب ہو جاتی ہے, یا میں بازار سے گزرتی ہوں تو میری طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ گھر والے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی, یا اسکول میں میرا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک, انہیں اپنا کوئی ہمدرد مل جائے, درد آشنا. اگر وہ لڑکی ہے اور لڑکی کے ساتھ ہے یہ کہیں گے یہ لیزبین ہے, یا لڑکا ہے تو یہ کہیں گے یہ ہومو سیکشول ہو گیا. شاہ حسین کے اور مدو کے قصے بن جائیں گے. تو وہ, لیکن یہ سارے یہ نہیں ہے کہ جو LGBT والے میں ان کو کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ درد آشنا ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو درباروں پہ بہت زیادہ نشئی ملیں گے, کیونکہ وہ درد کو کل کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ دربار پہ نشہ مفت ملتا ہے, انہیں وہاں اصل میں اس صاحب دربار کی وجہ سے سکون مل رہا ہوتا ہے. ایک عجیب سی روحانی اس انوائرمنٹ میں روحانی وہاں پہ غرض نہیں ہوتی, بے غرض پیار تھوڑا انہیں مل جاتا ہے, انکنڈیشنل لو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ممتا. ٹھیک ہے, کئی بروکن فیملیز کے ہوتے ہیں, انہیں نہ ماں نے چاٹا ہوتا ہے نہ باپ نے چاٹا ہوتا ہے. وہ درد جو ان کی ہوتی ہے نا ریجیکشن کی, وہ ساری کے پاس جب آپ سورہ رحمان لگاتے ہیں یا مولوی صاحب کے طریقے سے آپ انہیں اسلام ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا, باؤنس بیک کر جاتا ہے, وہ باؤنس بیک کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی تو طبیعت خراب ہو رہی ہے, وہ تو قربانی کا بکرا ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے, 3 دن میں بخار چڑھ جاتا ہے. جتنا زیادہ کوئی سنسیئر ہوگا نا وہ اتنا حساس ہوگا, جو جتنا حساس ہوگا وہی سنسیئر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے نا, سائیڈ ایفیکٹ ہے. مخلص ہونے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ حساس ہوں گے, حساس ہوں گے تو آپ ہرٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹیشو پیپر جو ہے بیچارہ ذرا سا کھینچیں گے پھٹ جائے گا, لیکن وہ آپ کے منہ سے لے کے پہانے تک سارا صاف کرتا ہے. کبھی نہیں گلا کرتا کہ یار کبھی کہیں لگاتے ہو کبھی کہیں لگاتے ہو, ہمارے لیے کچھ فیصلہ تو کر لو کہ ہم کیا ہیں. تو یہ میں انہیں قربانی کے بکرے کہتا ہوں. تو ان کے پاس انہیں ہم کبھی کبھار صوفیانہ میوزک سناتے ہیں, کئیوں کی اس سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کیونکہ شاہ حسین کی جو ریڈیشن ہے وہ اس میں موجود ہے مائنی میں کینو آنکھا میں. تو کئی بار وہ بیچارہ آلریڈی اوور فلڈ ہوتا ہے, ابلا ہوا دودھ ہوتا ہے. کئی بار ماؤں نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں تو وہ چھلک جاتا ہے, وہ خود سے آپ نے وہ چھلکتا ہے بیچارہ, اس کو تو سمجھ نہیں آتی نا, اس کو یہ ویوز نظر نہیں آ رہی. آپ میڈیکل سائنس میں صرف الیکٹرو میگنیٹزم کو سمجھتے ہیں, ابھی آپ باقی ویوز کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ بھی ایسے کر رہا ہوں نا, ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ ساری ریڈیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ان کی ذرا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, انہیں پیار ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ مجذوبیت میں چلا گیا ہوتا ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خود سے تسبیحاں کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے نا, وہ پڑھ تسبیحاں پاگل ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ یہ پڑھ بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے, عبادت زیادہ ہوتی ہے, ریاضت نہیں ہوتی, ریاست نہیں ہوتی, وہ سیکریفائز کرنے پہ تیار نہیں ہو رہا ہوتا. جو کہہ رہا ہوتا ہے یا غنیوں کے وظیفے کر رہا ہوتا ہے, لیکن گلی میں ایک آوارہ کتا, اسٹرے ڈاگ جسے کہتا ہے, وہ بھوکا مر جاتا ہے. اس کے فریج میں 6 دن کیک پڑا کھٹا ہو جاتا ہے, وہ نہیں دیتا اس کو. یہ یا غنی اس کے گلے میں پڑا ہوتا ہے, اور اس غنیوں پہ پھنس جاتا ہے. اس پہ وہ پھنسے گا, کیونکہ وہ منافقت کر رہا ہے, کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے. وہ اگر یا غنیوں اس چکر میں کری جا رہی ہے یا کر رہا ہے کہ جی میرا کاروبار بڑھ جائے, میرا یہ کر جائے, تو یہ تو وہ گند اکٹھا کر رہا ہے.
وہ ایکسٹرا بیگیج مٹی ہے نا. جی 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 آپ بہترین چونسا, آپ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ڈاکٹر صاحب چونسے دی مینو بڑا پسند ہے, مثال نہ دیا, وہ آپ کھا لیں تو آدھے گھنٹے بعد فلش میں بھی وہی پڑا ہوتا ہے, کھا لیں, نکلا تو وہی ہے نا اس میں سے. اب نہیں کوئی کھائے گا اس کو, لیکن اگر پی سی میں وہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیکور اچھی کر کے پیش کریں گے تو کھا لیں گے. تو اس کا نام رکھیں گے دس از تھائی اینڈ دس از سولیز شوپ, کھا جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن سوری ٹو سے کہ مادہ مٹیریلزم تو مادہ پرستی ہے, ایک روح ہے ایک جسم ہے, ایک مادیت ہے. مادیت اتنی رہے جتنا مچھلی پانی میں رہتی ہے, دنیا کے سمندر اسے اویلیبل ہے لیکن وہ اتنا سے پانی یوز کرتی ہے جتنا اس کو چاہیے. تو دنیا میں آپ اتنے کے رکھیں مادیت جتنی آپ کو چاہیے ہے, وہ ضروری ہے, وہ آپ کریں. اور سب سے پہلے اس پہ آپ کا ہی رائٹ ہے, میں نہیں کہتا اس کو چیریٹی کرو. پھر آپ کے ماں باپ کا, آپ کے بیوی بچوں کا, ان کا پہلا رائٹ ہے چیریٹی, آپ کے ٹائم کا بھی, ہر چیز کا. پھر آپ کے قریبی عزیز رشتہ داروں کا, پھر اب ہمسائے کا بھی. تب یہ معاشرہ بنتا ہے نا, ایک یونٹ میں آئیں گے. ہمارے مجھے یاد ہے 70s میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ رمضان میں تو ہر گھر میں سارے ایک دوسرے کے گھر میں پیالہ ہی چاہے کچھ بھیجیں, کچھ بیچتے ہوتے تھے. ہاں بالکل ضروری تھا. اب ہم اپنے بچوں کو گئے تو وہ کہتے ہیں کیوں دینا, کیوں, مطلب فار واٹ. کھا تو رہے ہوں گے. اگلوں کے گھر جائیں تو وہ کہتے ہیں کیوں, کئی دروازے نہیں کھولتے, اب کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں کھولتے, کیا کریں یار اس کو. لیکن اس میں پیار تھا, شیئرنگ تھی, کیئرنگ تھی, پردہ تھا, کسی گھر میں واقعی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, باقی ساتھ ایم ہی کھا جاتے تھے, ایکسٹرا چلے ملتا تھا, لیکن بیچ میں اس کا بھلا ہو جاتا تھا جس کے گھر میں اس دن کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کے بیماریاں بھی کم تھیں, مسائل بھی کم تھے. اب جو گھر بڑے ہو گئے ہیں, گیٹ مین گھر سے دور ہو گیا نا, تو گیٹ پہ آنے والے بھی اندر والوں سے دور ہو گئے ہیں. نہیں تو ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسی جگہ پہ آپ نے بھائی بھی بتایا کہ دھمال بھی ساتھ ہے, اور دھمال کا ردم اور سارا کچھ اس میں. یہ بہت سارے کویسچنس ہیں جب لوگوں نے پتا چلا کہ دھمال عشق کی نماز ہے. ہاں نہیں, ہم اسے ریلیجن, تو میں ریلیجن کہہ نہیں رہا اس کو نا, یہ زبردست میں ریلیجن ڈال دیتے ہیں. وہی نا, اس میں کیونکہ سورہ رحمان سے ریلیجن شروع ہوتا ہے, آپ اسے سیکریٹری میں لے, تو آپ کے ساتھ کانٹرڈکشن اور کنفیوژن, کیونکہ آپ نے بہت ریزسٹنس بھی اس میں انجوائے کی ہوگی. بہت, لیکن میں نے تو پیشنٹ کو دیکھنا نا. دیکھیں, جب میں جوان لڑکی کو خود باپ یا بھائی لا کے کہتا ہے کہ میری سسٹر کے ادھر گلٹی اور آپ چیک کر لیں, یا خاوند خود اپنی بیوی کو پریگننسی میں لے کے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ فلاں بڑی لیڈی ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ کریٹیکل سرجری ہے تو فلاں سرجن ہی کر سکتے ہیں, وہ ساتھ کریں گے. اب اسے پتہ ہے کہ اس کی بیوی میرے سامنے ننگی ہوگی. ٹھیک ہے, وہاں ہم اندر کیا کر رہے ہیں, میں اکیلا کیا کر رہا ہوں, وہ سب جائز ہے. ٹھیک ہے, جب میں وہی نبض پڑھ کے دم کرتا تین وری اللہ تو اسلام آ جائے گا. اسلام وہ یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب میں نے تو بہرحال اپنے مریض کو ہر طرح کی دوائی دینی ہے نا. میرے سے یہ تو کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کیپسول آپ نے لکھا ہے, بلکہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مہنگا لکھیں, کہ ڈاکٹر صاحب اس میں سور کی چربی تو نہیں ہے. 70 to 80% میڈیسن میں سور کی چربی بھی ہے, جیلیٹن, اور یا سورس وہ حلال نہیں ہے, اور الکوہل بھی ہے, وہ جائز ہے. تو بھائی میں نے ایک علاج الٹیمیٹ ریمیڈی کے طور پہ کہہ دیا, نان مسلم ٹھیک ہو گئے ہیں, مسلم میرے ساتھ بحث ہی کری جا رہے ہیں کہ یار یہ خود کل, میں نے کب کہا میں کوئی عالم دین ہوں, میں نہیں, میں آئی ایم اے ڈاکٹر, میں آج بھی ڈاکٹر ہوں, میں آج بھی میڈیسن ہی پریکٹس کر رہا ہوں, اور میں ایک ڈاکٹری علاج کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا میرے پیچھے آؤ یا میرے کرے آپ گولی ماریں مجھے, میں آپ کا ریلیجن نہیں آپ سے پوچھ رہا. میرے پاس ابھی نندن آئے گا, میں نے اسے بھی دوائی دینی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. میں نے بلکہ دوائی دے کے اشتہار نہیں لگایا, چائے پلا کے اس بیچارے کی بےزتی نہیں کی کہ جناب چائے کیسی تھی, اس کا اشتہار نہیں لگا, اپنے مقصد نہیں حاصل کیا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے چائے پلا کے کہتے رہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے چاہ دے کپ دے ہوتے انٹرویو کر دیں دینے, تو کر دیں یار, آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے, لیکن میں تے چاہ سمجھیے نا, انہاں کو چاہ ہی نہیں ہے, چاہ کیویں کرن گے, نالے انہاں نوں چاہ دا شوق ہے, تے چاہ انہاں کو ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو چاہ مانگتا ہے, تو چاہ مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے شدید چاہت چاہیے. اچھا, آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, آپ نے دھمال عشق کی نماز ہے. کچھ لوگ اپنی جذب میں اتنے آگے چلے گئے ہوتے ہیں. آپ کا اب اس میں جیسے طواف ہے خانہ کعبہ کا, وہ اینٹی کلاک وائز ہے. کلاک وائز کیوں نہیں ہے؟ بہرحال حکم ہے اینٹی کلاک وائز, تو اینٹی کلاک وائز ہی کریں, لیکن کوئی بات ہوگی. انہیں یہ پھر پتہ ہونا چاہیے کہ زمین جو ہے یہ جو روٹیٹ کر رہی ہے کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے. ٹھیک ہے, اور جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے وہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے. ٹھیک ہے, انہیں یہ نہیں پتہ, اور مجھے شوق نہیں بتانے کا. اگر آپ خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھتے ہیں
تو جس دیوار کی طرف آپ کا منہ ہے وہ ایک سمت ہے نا, ہم کعبے کو نہیں سجدہ کرتے نا, ہم کعبے کو پوچھتے ہیں, ہم کعبے والے کو کرتے ہیں. آپ اس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. جب آپ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ باہر کو منہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اندر بھی تو باہر بھی تو ویچے کی دیوار ہے, وہ دیوار میں اور آپ ہیں. بہرحال اب اندر سے آپ باہر کو منہ کرتے ہیں. اگر اندر طواف کرے بہت رش ہو تو وہ جو سینٹر والا ہے وہ کیسے طواف کرے گا, وہ وہیں پہ گھومے گا. وہ کعبے والا کہیں یہاں تو نہیں ہے. وہ یہ دھمال کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک دھمال ہے جو چوتھے امام نے کربلا سے لے کے شام تک کی تھی. ارے اللہ اکبر. بابا کہتے تھے میں وہ سنت پوری کر رہا ہوں, میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی, ہر طرف آگے آ گئے, میں انگاروں پہ رقص کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو لال شہباز قلندر صاحب کی دھمال ہے وہ یہ ہے. جو رومی صاحب والی دھمال ہے وہ یہ, اس کے گرد وہ تھوڑا اور ہے. خوشی کی دھمال بھی ہے, خوشی میں بھی دھمال ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, اور کوئی آپ کو کہہ دے جس دن آپ کو آپ کا معشوق کہہ دے کہ تم تو سارے کے سارے میرے جیسے ہو, تو آپ ناچ اٹھیں گے کہ نہیں. آپ کی لیلا آپ کی معشوق کہہ دے. ٹھیک ہے, تو 3 بچے کھیل رہے تھے, اس میں سے ایک جو بڑا والا تھا, 2 بھائی تھے, ایک اور غلام تھا. اس میں سے بڑا والا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح چل کے آتے ہیں. وہ تینوں کا معشوق ایک تھا, ہیرو ایک تھا, وہ ان کی کاپی کر رہا تھا بڑا زبردست. دوسرا جو غلام تھا وہ کہہ رہا تھا وہ ایسے بات کرتے ہیں, وہ ایسے بیٹھتے ہیں, وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں. جو سب سے چھوٹا تھا وہ بیٹھو. اب وہ اس کو ٹیز کرے, تمہیں بھی کچھ پتہ ہے ان کا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب انہیں اس کے ادب کا نہیں پتہ, اس کا اپنا لیول ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے وہ صاحب آ جاتے ہیں جن کی وہ کاپی کر رہے تھے. انہوں نے دیکھ لیا, انجوائے بھی کیا, لیکن انہوں نے فوراً سچویشن کو بھانپ لیا کہ یہ چھوٹو جو ہے نا, یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ان کا ایسے کرنا. اگرچہ وہ بڑی اچھی کاپیاں کر رہے ہیں لیکن ان کا پیار ہے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں اس کو. تو اب انہوں نے جب انہیں بڑھاوا دیا, وہ ابھی ہوا تو بالکل میری طرح چلتا ہے, یہ تو بالکل میری طرح بات کرتا ہے. تو جو چھوٹو تھا اور ساتھ ہی اب بچے ذرا پھونے کھانی, میں نے کہا جی اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, یہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تو سارے کا سارا میرے جیسا ہے. وہ اٹھ کے ناچنا شروع ہو گیا. یہ پہلی دھمال تھی. اب یہ پتہ کر لیں وہ کون تھا. انہوں نے پیو دا بھی نہ پتا, تو میں اتنے کی کرا. ٹھیک ہے, مٹی کا بھی کوئی باپ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہندا بلے شاہ اساں آدم دا بھی دادا گود کھڑایا. اب یہ آدم کا دادا کون ہے اور گود میں کھڑایا. بلے شاہ اساں مرنا نہیں, گود پیا کوئی. تو یہ کہانی تھوڑی سی بیچ میں ہر طرح کے پیشنٹ آئیں گے نا, تو اس کو آپ سائیکالوجی کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو ایک تھیراپی ہے. دھمال کی تھیراپی جو ہے اس کو ٹرانس میں لے جاتی ہے. معیز صاحب اس کو کہیں گے یہ ٹرانس میں لے جاتی ہے, انرجی کی جو باتیں کرتے ہیں. بہرحال جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں عشق بھی وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ عشق کے دھمال عشق کی نماز ہے. عشق کے فارمیٹس ہیں سارے اس میں. تو وہ آپ کے جو ایجوکیشن ہے سارا کچھ پیچھے رہتی ہے. ایجوکیشن میں نا آپ تو ظاہر بات ہے, آپ بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ساری کہا جاتا ہے کہ وہ نفرت. میڈیکل سائنس میں معدہ, میرا خیال ہے کہ اس سے سارا کچھ میں بھی اس میں سارا کچھ نہیں لیکن کافی کچھ معدے سے بھی. آپ کھانے پینے میں علاج بالغذا والے تو ہر چیز اسی سے کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور روحانیت میں یہ نفرت اور ہیٹریسی اور حسد اور یہ سارا کچھ نیگیٹیوٹی, آپ کی تھاٹ پروسیس, آپ کی سوچ. اللہ نے آپ کا کیا دیکھنا ہے؟ آپ کی سوچ. آپ کا جتنا بڑا مرضی عمل تھا, آپ کی نیت کیا تھی پیچھے. نیت کیا ہوتی ہے؟ سوچ. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی سوچ ہی آپ ہے. باقی تو یہ جسم ساروں کا وہی ہے, یہ تو کپڑے ہیں. ٹھیک ہے نا, پیکنگ ہے نا آپ کی, وہ ڈفرینٹ سٹائلز ہیں, ڈفرینٹ فیشنز ہیں. لیکن جو اندر آپ ہیں, جو ڈاکٹر جاوید یا عرفان صاحب ہیں, وہ آپ کی سوچ, آپ کی نیت ہے نا, آپ کی ڈائریکشن ہے. تو اب یہ لائٹ ہے میرے سامنے, تو میں لائٹ کی طرف ہوں. تو میری اصل سورس آف انرجی یا سورس آف لائٹ جو ہے وہ میرا خالق ہے, روح کا خالق جو ہے. ٹھیک ہے, وہ روح, میں نے اپنی روح پھونکی اس میں. اب وہ روح سے اگر میرا دھیان ہٹا کے میں اپنی مادیت کی طرف جاتا ہوں, میں اس لائٹ سے منہ ادھر کر لی, ادھر بھی بہت لائٹ ہے لیکن اب لائٹ سے دور جا رہا ہوں. لیکن ایکچوئل سورس آپ نے سورس سے میں ہٹ, میری سوچ جب میری غیر اللہ کی طرف جائے گی تو میں ویک ہوتا جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو جسم بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے گا بعد میں. کہنے کو میں نے مادہ بہت زیادہ اکٹھا کر لیا ہے, وہ جا کے ڈاکٹروں کو دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے, بہت امیر, جتنے امیر ہیں آپ مجھے ان میں دکھا دیں, جتنے زیادہ فرعون ہیں
انہیں دکھا دیں ان میں کتنے جو ہیں وہ بالکل 100% صحت مند ہیں. ٹھیک, تو وہ مادیت پرستی جو ہے وہ کہیں اور لے جائے گی, لیکن اللہ کی طرف آپ واپس, یا گاڈ کی طرف, یا لارڈ کی طرف, یا کریٹر کی طرف آپ واپس آئیں گے. صرف خیال میں ہی آئیں گے. آپ کا جہاز گر رہا ہے نا, آپ اس وقت جس کو پکارتے ہیں نا, تو آپ کو ابھی بھی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ ہی کین ڈو, ابھی بھی وہ اس جہاز کو بچا سکتا ہے نا. یہ آپ کے بلٹ ان سافٹ ویئر میں ہے کہیں. تو اس کی جو مائٹیسٹ پاور ہے, جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو وہ آپ کو ایک عجیب اسٹرینتھ اور آپ کے موریل کو ہائی کر دیتی ہے. آپ کو بیماری شماری بھول جاتی ہے. تو بیماری بیسکلی سوچ میں ہے. وہ جو سوچ جتنی پیور ہوتی جائے گی, جتنا پروانہ شمع میں جائے گا, تو وہ تو انرجی بن جائے گا نا آخر میں. تو آپ کے پاس زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہ اسی ایک چیز کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, میرے پاس سارے پیشنٹ آتے ہیں. میں تو کلینک کرتا ہوں نا شام کو, ہاں لیکن وہاں پہ تو ویسے لوگ دوائی لینے آتے ہیں. اس وہ میں تو میں دوائی 5 تو منٹ ایک بتا ہو گئی دیتا ہوں ہے. ساتھ. پھر اگر وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, فورس نہیں کسی کو کرتا. باقی لوگ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, یا جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ تم نے میرے پاس نہیں کسی کو بھیجنا, آپ ہی بتائیں گے تو سیم ریزلٹس آئیں گے. کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے نا, شفا اللہ نے دینی ہے. آپ بتائیں گے یہ ریزلٹس آئیں گے. اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے دوسرے ریلیجن کے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اسی سے سن کے. کووڈ کے ڈیز میں یہ بہت زیادہ ہوا, میں نے بار بار کیا تھا اس کو. لیکن یہاں کئی میرے گوڈے گٹے چوم کے بھی نہیں ٹھیک ہوتے, غلطی کھا رہے ہیں. میں انہیں سمجھاتا ہوں. اور ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں لیکن پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یا پورے عقیدے کے ساتھ, پورے اعتقاد کے ساتھ نہیں سن رہے. ہاں جی, سبمیشن نہیں. اس میں چیزیں میں ایڈ کری جائیں گے. ساتھ وظیفہ بھی شروع کر لیا. وہ ایک وقت میں 3 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں, تو ٹانگیں چیری جانی ہیں. وہ نہیں ہوگا. قسم ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. معشوق بھی ایک ہوتا ہے. معشوق بے عیب ہے. عشق میں شکوہ حرام ہے کیونکہ معشوق بے عیب ہے. تو اگر آپ کو معشوق کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور نظر آ رہا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا حکیم ہوگا. ہاں بالکل صحیح. پھر آپ ادھر چلے جائیں. تو آپ نے جب پروانہ جو ہے نا, جب اسے شمع نظر آتی ہے اسے بیوی بچے بھول جاتے ہیں. وہ گھر سے کیا لینے آیا تھا وہ سب بھول جاتا ہے. وہ جا گرتا ہے نا ادھر, سرنڈرڈ ہے, نماز قائم ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہ عشق کے سوا پاسبل نہیں ہے. علم میں مجھے کئی لوگ پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آج کل نماز میں یاد نہیں رہتا, مجھے پتہ نہیں چلتا میں دوسری رکعت میں ہوں, تیسری میں چکر آتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ یہ قائم ہونے کی نشانیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہی نہیں ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. میں الحمد شریف شروع کی تھی, مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. میں کہ جس کی پڑھ رہے تھے نا, تمہاری روح اس سے جا واصل ہوتی ہے, تو ادھر تم نہیں رہتے. ارے واہ. تو یہی تو قائم ہونے کی نشانی ہے. تم ہی روے تو بھی ہوے, یہ دوئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ دوئی ہو گئی نا پھر. ٹھیک ہے. تو عشق میں بیسکلی عاشق معشوق, اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے نا, تو اس میں دوئی وہ اس طرح کریٹ کی بھی ہے اس نے, لیکن ساتھ آپ سے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں واصل ہوں آ کے اس سے. اچھا, آپ نے ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا اس میں کہ اللہ جب آپ نے پڑھنا ہے اس میں, اور یا اللہ نہیں پڑھنا, یا نہیں صرف اللہ 3 بار دل میں, وہ بھی زبان سے بھی نہیں کہنا, اپنے خیال میں. وہ کیونکہ سب سے قریب وہ آپ کے خیال سے ہے, اور آپ کے خیال بھی سن رہا ہے, اور وہ خود بھی احساس کی زبان میں بات کرتا ہے. اللہ کی آپ نے 99 ناموں کا شروع سے ذکر کیا تھا, اس میں سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, لیکن اس کی زبان کا کہیں ذکر نہیں ہوا کہ وہ زبان بھی رکھتا ہے. حالانکہ چہرہ اس کا ہمارے چہرے اس نے اپنے چہرے پہ بنایا نا, چہرے پہ آنکھیں بھی ہیں, ناک بھی, تو زبان بھی ہونی چاہیے. لیکن نہیں, وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے, رنگوں کی زبان میں بات کرتا ہے, خوشبوؤں کی زبان, احساس کی. احساس ہے رب. درد احساس ہے نا, تو درد ہی رب ہے, درد ہی رسول ہے. یہ درد سے جاگ لگے تو یاد آتا ہے, ویسے کہاں یاد آتا ہے. ویسے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک اللہ.